محبت بازی آخر تحریر ہما قریشی ایپیسوڈ نمبر 23 اور 24۔ آج کیس کی سنوائی تھی۔ عدالت کے باہر میڈیا کے نمائندوں کا ایک طوفان امڑ آیا تھا، مگر قابل تجسس بات یہ تھی کہ کچھ دیر میں عدالت کی کارروائی شروع ہونے والی تھی، مگر وہاں نہ کوئی گواہ تھا اور نہ ہی وکیل۔ جوہان خٹک کی جانب سے کیے گئے وکیل صاحب عدالت کے باہر موجود تھے۔ جوہان خٹک اور وہاب خٹک سامنے ہی اپنی جیت نظر آتی دیکھ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ کچھ دیری میں اپنے پروٹوکول میں عدالت کے باہر آتا سیف خاموش تھا، بالکل خاموش، جبکہ جوہان خٹک کے کہکے عروج پر تھے۔ کیا ہوا ایس پی صاحب؟ دوستی نبھانے کا بھوت سر سے اتر گیا کیا؟ جوہان آنکھوں پر سے سن شیڈ اتارتا سیف کے قریب آیا تھا۔ سیف نے خشک نگاہوں سے اسے گھورا تھا، جو اب کہکا لگا کر ہنس رہا تھا۔ لگتا ہے فائزہ نامی چڑیا اب تک لاپتہ ہے۔ ویسے سوچنے والی بات ہے کہ میڈم گئی کہاں؟ جوہان مسلسل مسکرا رہا تھا۔ چلو آ جاؤ، اندر آ جاؤ، اس بار تمہارے سارے سوالوں کے تفصیلی جواب ملیں گے۔ سیف اسے جواب دے کر میڈیا کے سوالوں سے بچتا ہوا وہاں سے اندر چلا گیا تھا۔ عدالت کی کارروائی شروع کی جا چکی تھی۔ صفدر محمود اپنا مدعا بیان کرنے کے بعد اب خاموش بیٹھے شہروز کی صفائی کے منتظر تھے، جو عدالت کی کارروائی شروع ہونے سے چند لمحات پہلے ہی آیا تھا۔ ڈیفینڈنٹ جج نے اپنا اینک درست کرتے ہوئے شہروز ہمدانی کو حکم صادر کیا۔ یور آنر، مجھے بہت ہی افسوس کے ساتھ معزز عدالت کو کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم اس کیس کی اہم گواہ فائزہ شاہنواز کو ڈھونڈنے میں ناکام رہے ہیں۔ ہمیں شک ہے کہ فائزہ کی گمشدگی کے پیچھے جوہان خٹک کا ہی ہاتھ ہے۔ شہروز کا لب و لہجہ خاصا ٹھنڈا تھا۔ آبجیکشن یور آنر، میرے ساتھی وکیل اول دن سے بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے میرے موکل پر بیجا الزام تراشی کر رہے ہیں۔ صفدر محمود نے فوری اعتراض اٹھایا۔ آبجیکشن اوور رولڈ۔ جج صاحب سے ڈیسک پر ہتھوڑا بجا کر اعتراض مسترد کیا۔ تھینک یو یور آنر۔ یور آنر، میری موکلہ فائزہ شاہنواز کی گمشدگی اور جوہان خٹک کے خلاف کوئی بھی ٹھوس ثبوت نہ ملنے کی صورت میں عدالت سے مزید وقت کی مہلت چاہوں گا۔ شہروز بغیر بات کو طول دیے مدعے پر آیا۔ یور آنر، جیسا کہ میں معزز عدالت کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ میرے موکل پر ایک بے بنیاد کیس ہے، جو صرف ان کی ساکھ کو ٹھیس پہنچانے کی ایک سازش ہے۔ یہاں صرف عدالت کا وقت برباد کیا جا رہا ہے۔ جب اس میں کوئی حقیقت ہی نہیں تو ثبوت کہاں سے ملے گا؟ صفدر محمود اپنا کالا کوٹ جھٹک کر گویا ہوئے۔ یور آنر، میں اپنے ساتھی وکیل کے علم میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ ملزم جوہان خٹک پر یہ قتل کا پہلا مقدمہ ہرگز نہیں، اس سے پہلے بھی ان پر ایک قتل کا مقدمہ رہ چکا تھا۔ شہروز نے بھی تیز لہجے میں نفی کی۔ یور آنر، میرے ساتھی وکیل کو شاید گڑے مردے اکھاڑنے کی پرانی عادت ہے، اور میں بھی آپ کے ناقص علم میں اضافہ کرتا چلوں کہ جوہان خٹک اس کیس سے سالوں پہلے باعزت طور پر بری الذمہ کر دیے گئے تھے۔ گزشتہ کیس کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صفدر محمود اور شہروز کے بیچ جرا جاری تھی، جبکہ جج جانتی نگاہوں کے ساتھ اہم نکات نوٹ کرنے میں مصروف تھے۔ تعلق ہے جج صاحب، اس کیس کا تعلق بھی اسی مرڈر کیس سے ہے۔ جوہان خٹک اول روز سے ملزم ہے، اور میں یہ بات ثابت کر کے رہوں گا۔ شہروز صاحب اچانک سے تیزی سے بولے۔ آرڈر آرڈر۔ جج نے ہتھوڑا ڈیسک پر بجا کر باز رکھا۔ آبجیکشن یور آنر، میرے ساتھی وکیل بار بار میرے موکل پر بے بنیاد الزام کی بوچھاڑ کر کے عدالت کا وقت ضائع کرنے کے ساتھ ساتھ سابقہ عدالت کے دیے گئے فیصلے سے انکاری ہو کر معزز عدالت کی تذلیل کر رہے ہیں۔ صفدر محمود کا لہجہ خاصا تیز تھا۔ عدالت کی کارروائی کا رخ ایک دم ہی تبدیل ہو چکا تھا۔ آبجیکشن سسٹینڈ۔ اعتراض بحال رکھا گیا۔ سیف لب بھینچ کر رہ گیا۔ جج صاحب، میں اپنے ساتھی وکیل سے درخواست کروں گا کہ وہ میرے موکل پر لگائے گئے الزام میں سے کوئی ایک بھی الزام عدالت میں ابھی سچ ثابت کرے۔ یوں تاریخ پر تاریخ لے کر کے میرے موکل کو بلا وجہ اس کیس میں گھسیٹ رہے ہیں۔ صفدر محمود کے اعتراض پر اگلی نشستوں پر بیٹھا جوہان مسکرا اٹھا۔ یور آنر، میں فی الحال اپنے کسی الزام کو ثبوت اور دلائل کی روشنی میں سچ ثابت کرنے سے قاصر ہوں۔ میں عدالت سے شائنہ قتل کیس کی ری اوپن کرنے کی درخواست کرتا ہوں، کیونکہ اس کیس کا تعلق بھی اسی کیس سے ہے۔ ساتھ میں عدالت سے ثبوت اکٹھا کرنے کے لیے مزید وقت چاہوں گا۔ شہروز ہمدانی نے ایک فائل جج کے ساتھ بیٹھے اسسٹنٹ کی جانب بڑھا دکھا۔ اس کے مطالبے پر جج صاحب نے پیپر پر کچھ درج کیا تھا۔ آبجیکشن یور آنر۔
شائنہ قتل کیس کا ملزم ذوحان خٹک نہیں بلکہ شاہزین شاہنواز ہے، جو عمر قید کی سزا ہونے کے بعد سے ہی جیل سے فرار ہو گیا تھا، اور عدالت اپنا فیصلہ سنا چکی ہے۔ کیس ری اوپن کرنے کی کوئی خاص وجہ نہیں۔ صفدر محمود جذبات میں خود ہی ان کا کام آسان کرتے جا رہے تھے۔ جج صاحب نے فائل اوپن کر کے اس پر ایک تفصیلی نظر ڈالی تھی، جہاں کیس کی تاریخ، ملزم اور مجرم کا ڈیٹا، فیصلے کی تاریخ اور شاہزین کے جیل سے فرار ہونے کی تفصیل بازی پلٹی جا چکی تھی۔ یہ عدالت شہروز ہمدانی کو شائنہ قتل کیس کو ری اوپن کرنے کی اجازت دیتے ہوئے مزید ثبوت اکٹھا کرنے کے لیے 15 دن تک کا وقت فراہم کرتے ہوئے ملتوی کی جاتی ہے۔ ساتھ ہی ملزم ذوحان خٹک پر یہ پابندی عائد کرتی ہے کہ فیصلے کی کارروائی مکمل ہونے تک وہ عدالت کے حکم کے پابند رہیں گے۔ عدالت برخاست شٹ ذوحان خٹک پیچ و تاب کھاتا رہ گیا تھا۔ یہاں آپ کو اہم خبر سے باخبر کرتے چلیں کہ شاہنواز قتل کیس میں بڑی پیش رفت۔ فائزہ شاہنواز کی گمشدگی کے باعث عدالت نے شائنہ قتل کیس ری اوپن کرنے کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ ساتھ ہی آپ کو اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ شاہزین شاہنواز فائزہ شاہنواز کے بھائی، جو عمر قید کی سزا سنائے جانے کے بعد سے جیل سے فرار ہو گئے تھے، مجرم کا آج تک کچھ پتہ نہیں چلا۔ سالوں بعد جب مجرم اور گواہ دونوں ہی لاپتہ ہیں، ایسے میں کیس کیا نیا موڑ اختیار کرے گا؟ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا شاہزین شاہنواز کے حق میں عدالت کا دیا جانے والا فیصلہ غلط تھا؟ میڈیا پر ایک بار پھر سنسنی خیز خبروں کا بھوچال آ گیا تھا۔ ٹائیگر نے اسکرین پر چلتی خبر دیکھ خود پر مشکل سے ضبط کیا تھا۔ فائزہ اس کے پاس ہی، ایسے میں مگر یہ ایس پی جسے مہرہ بنا کر یہ چال چلنے والا تھا، ایسا تو وہ ہرگز بھی نہیں ہونے دینے والا تھا۔ پتہ لگاؤ اس ایس پی کا ٹائیگر سے کیا کنیکشن ہے۔ کیا یہ ایس پی ٹائیگر کی اصلیت سے واقف ہے یا پھر یہ نیوٹرل ہو کر گیم کھیل رہا ہے؟ اپنے بنگلے پر موجود نادر پولیس چور کی اس آنکھ مچولی کا رخ سنجیدگی میں تبدیل ہوتا دیکھ ذرا کھٹکا تھا۔ جہاں تک مجھے پتہ ہے یہ ایس پی اپنے ٹائیگر کے یونیورسٹی کے زمانے کا دوست رہا ہے، تو یہ یقیناً دوست کی حیثیت سے کیس لڑ رہا ہے۔ ٹائیگر نے آج تک اپنا آپ کسی پر بھی آشکار نہیں کیا۔ نادر کے ساتھ بیٹھا ساتھی پرسوچ انداز میں گویا ہوا۔ مطلب اس ایس پی کے ہاتھ کوئی تو ایسا ثبوت لگا ہے جس کی بنیاد پر یہ کیس لڑ رہا ہے۔ کہیں وہ ٹائیگر کی بہن مل تو نہیں گئی اسے؟ نادر نے دماغ چلایا۔ ہو بھی سکتا ہے، مگر نادر ہمیں اس سے کیا؟ بے فکر رہ، یہ ایس پی کتنا ہی اکسا لے، ٹائیگر کبھی منظر عام پر نہیں آئے گا۔ وہ ایک مجرم ہے، اگر ہمیں دھوکہ دے کر سامنے آتا بھی ہے تو سیدھا جیل جائے گا۔ دوسرا پرسکون تھا، جس دن ٹائیگر کی حقیقت سامنے آ گئی تو ہمارے ساتھ ساتھ بہت سے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں گے۔ مت بھول کہ اس کی ایک کمزوری ہمارے ہاتھ میں، جبکہ وہ ہماری ہر کمزوری سے واقف ہے۔ وہ ناگواری سے پھنکارا۔ فکر کس بات کی ہے؟ راتوں رات نکل جائیں گے اس ملک سے، ہمیں کون پکڑ سکتا ہے؟ جب تک یہ ہم تک پہنچے گی ہم بہت دور نکل چکے ہوں گے۔ وہ سارے ہی جرائم کی دنیا کے منجھے ہوئے کھلاڑی تھے۔ فی الحال کھیل کی ہر چال ان کے پاس محفوظ تھی۔ چل ذرا اور دیکھ لیتے ہیں چھپن چھپائی کا یہ کھیل۔ ویسے میں سوچ رہا ہوں کیوں نہ ٹائیگر کو سرپرائز دیا جائے، ساتھ ایس پی بھی ٹھکانے لگ جائے گا۔ آج کل بہت پھڑپڑا رہا ہے، نادر نے زمانیت سے کہکا لگایا۔ خیال اچھا ہے، خباثت سے کہتے وہ دونوں ہی کہکا لگا اٹھتے۔ کیا دھماکہ؟ کہاں؟ مگر کیسے؟ یا اللہ خیر۔ رفیق صاحب کو جیسے ہی خبر ملی تھی وہ تو جیسے سکتے میں چلے گئے تھے۔ انہوں نے جلدی سے سیف کا نمبر ڈائل کیا تھا جو بند جا رہا تھا۔ یہ دھماکہ سیف کے ڈسٹرکٹ میں قریب ہی واقع ایک مال میں ہوا تھا، جہاں 20 منزلہ عالی شان بلڈنگ لمحوں میں زمین بوس ہو گئی تھی۔ کتنی معصوم جانیں اس حادثے کا شکار ہو گئی تھی۔ ہیلو پولیس اسٹیشن؟ دوسری جانب سے کال پک ہوتے ہی انہوں نے بے صبری سے سیف کے متعلق استفسار کیا۔ سر تو صبح سے اپنے آفس میں ہی تھے، ابھی کچھ دیر پہلے ہی دھماکے کی خبر آنے پر پولیس کی نفری کے ساتھ نکلے ہیں۔ انسپکٹر کے جواب پر انہوں نے سکا سانس خارج کیا تھا۔ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے عین پیچھے دھماکے کی زد میں آنے والا یہ شاپنگ مال لمحوں میں کئی معصوم جانیں اپنی لپیٹ میں لے گیا۔ ذرائع کے مطابق جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 200 سے اوپر بتائی جا رہی ہے، جبکہ زخمیوں کی بھی ایک بڑی تعداد کو ہسپتال منتقل کیا جا رہا ہے۔ شہر میں ہائی الرٹ جاری، گورنر صاحب کی قوم سے گھروں میں رہنے کی اپیل۔ شہر میں خوف و ہراس سا پھیل گیا ہے، جبکہ ساتھ ہی بتاتے چلیں کہ آج شہر میں مزید 3 جگہوں پر بھی بم بلاسٹ کے تھریٹس ہیں۔ پورے شہر میں ناکہ بندی نافذ کر دی گئی ہے، شہر بھر میں ایمرجنسی جاری، سڑکوں پر ٹریفک جام،
کچھ نامعلوم افراد نے موقع کا فائدہ اٹھا کر گاڑیوں میں آگ لگا دی ہے، جبکہ ٹرانسپورٹ مافیا کا سڑکوں پر پولیس اور حکومت کے خلاف احتجاج۔ شہر کے ہر گھر کی ٹی وی اسکرین پر شہر کی حالیہ صورتحال کے بابت میڈیا چیخ چیخ کر باخبر کر رہا تھا، جبکہ ذرائع کا کہنا تھا کہ یہ کام بھی ٹائیگر اور اس کے گینگ کا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، اب ٹائیگر کیسے بچے گا بیچارہ؟ اسکرین پر چلتی نیوز کو دیکھ نادر کا بے ہنگم تہکہ فضا میں بلند ہوا تھا، جبکہ اڈے پر موجود گینگسٹرز کچھ پریشان سے تھے۔ یہ سب کارروائی ان کے نام سے کی جا رہی تھی۔ انکل، سیف اب تک گھر نہیں آیا؟ اچھا سارا چہرے پر پریشانی سے جائے گھبرائی سی رفیق صاحب کے نزدیک آئی تھی۔ نہیں بیٹا، آدھی رات ہونے کو آئی ہے مگر اس کا نمبر ہی نہیں لگ رہا۔ انہیں مسلسل گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ آپ فکر نہ کریں، وہ بس آتے ہی ہوں گے۔ شہر کے حالات بھی تو اس قدر خراب ہیں، وہ خود بھی پریشانی کا شکار تھی۔ جاؤ تم آرام سے جا کر سو جاؤ، رات بھی بہت ہو گئی ہے، اللہ خیر کرے گا۔ جاؤ بیٹا، انہوں نے وقت کی نزاکت کے تحت کہا۔ نہیں انکل، آپ صبح سے پریشان بیٹھے ہیں، آپ جا کر آرام کریں، سیف کا انتظار میں کر لیتی ہوں۔ مگر بیٹا تم، پلیز انکل، مجھے مزید شرمندہ نہ کریں۔ آپ لوگ اس مشکل میں صرف میری وجہ سے ہیں۔ وہ خاموش ہو گئے تھے جبھی پوچھ میں سیف کی گاڑی رکنے کی آواز آئی تھی۔ اللہ تیرا شکر ہے، ان کی جان میں جان آئی۔ کچھ ہی دیر میں شکستہ قدموں سے چلتا سیف پولیس کی وردی میں ملبوس بکھرے سے حلقے میں گھر داخل ہوا تھا۔ تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کی پہلی نظر زہرا پر گئی تھی، جو پریشانی سے لب کاٹنے لگی تھی۔ سیف، تمیز سے بات کرو، وہ پریشان تھی تمہارے لیے، رفیق صاحب نے جھڑکا تھا۔ مجھے کسی کی پریشانی کی ضرورت نہیں، جاؤ تم یہاں سے۔ اس کے انداز میں بے رخی سی تھی۔ سیف، رفیق کچھ کہنا چاہا مگر وہ انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کرتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ میں اپنے روم میں جا رہا ہوں، آپ بھی جا کر آرام کریں اور میرا انتظار نہ کیا کریں۔ وہ سخت غصہ تھا۔ وہ تعصب سے گہری سانس بھرتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب چل دیا۔ آج صبح سے ٹائیگر غائب تھا۔ اکثر روم میں آئی تو پتہ چلا وہ ڈائری ایک بار پھر کہیں رکھ کر جا چکا تھا۔ وہ اسی کمرے میں تھی۔ اکثر نے اس ڈائری کے چکر میں ایک بار پھر کمر کس لی تھی۔ اب تجسس بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ اس بار اکثر کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی تھی، ڈائری آسانی سے مل گئی تھی۔ وہ کمرے میں بیڈ پر جگہ سنبھالتی ڈائری کھول کر پڑھنے کے لیے خود کو تیار کر چکی تھی۔ پہلا صفحہ، پھر دوسرا، پھر تیسرا، یہاں تک کہ وہ پوری ڈائری کے صفحات الٹ پلٹ کر دیکھ چکی تھی، مگر پوری ڈائری خالی تھی۔ ہاں، بہت سی جگہوں پر پیج نم نم سا تھا، جیسے آنسوؤں کے نشانات ہوں۔ اکثر کو حیرانگی ہوئی تھی کہ پوری ڈائری خالی تھی تو وہ اسے اتنا چھپا کر کیوں رکھ رہا تھا؟ کیا وہ اسے بیوقوف بنا رہا تھا؟ یقیناً ہاں، وہ اس کے تجسس کا مزہ لے رہا تھا۔ کیا ہوا رپورٹر، پڑھ لی ڈائری؟ ٹائیگر اچانک سے ہی کمرے کا دروازہ کھولتا ہوا اندر داخل ہو کر عام لہجے میں بولا۔ کچھ لکھا ہوتا تب نہ، میں بھی کتنی پاگل ہوں، تمہیں کہاں لکھنا پڑھنا آتا ہوگا؟ اس نے نخوت سے سر جھٹکا تھا۔ یہ بھی صحیح کہا ویسے، وہ خوش ہوا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اگر میری زندگی کا کوئی راز ہے بھی تو میں بیوقوف مجنوں کی طرح ان کاغذوں پر لکھ کر رکھوں گا تاکہ کوئی بھی مجھے آسانی سے بلیک میل کر لے؟ وہ مسکرا کر بولتا اس کے نزدیک آیا۔ میری طرف سے بھاڑ میں جاؤ، وہ ذرا چڑھ کر بولی تھی۔ وہاں تو میں جاؤں گا ہی، مگر اب تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گا، اس نے بیڈ پر دھم سے گرتے ہوئے مزے سے کہا۔ وہ خاموش رہی جبکہ وہ کچھ دیر چھت کو گھورنے کے بعد اس کی جانب متوجہ ہوا۔ تم جاننا چاہتی ہو نا کہ میں ایسا کیوں، یا پھر بس یوں ہی تمہارے اندر ایک جاسوس کی روح جاگ رہی ہے؟ مگر خیر، تم چاہو یا نہ چاہو، میں تمہیں کچھ ضروری باتیں بتانا چاہتا ہوں تاکہ آئندہ میری غیر موجودگی میں تم کوئی بھی فیصلہ لینے میں زیادہ وقت نہ لو۔ وہ خاصا سنجیدہ تھا، اس کا لب و لہجہ بالکل بدلا ہوا تھا۔ اکثر نے ٹھٹک کر اسے دیکھا تھا۔ لاؤ یہ ڈائری یہاں دو مجھے، تم جب تک نہیں پڑھ سکتی، جب تک میں نہ چاہوں، ڈائری واپس کرو۔ اکثر نے خاموشی سے ڈائری اس کے ہاتھ پر رکھ دی تھی جو اٹھ کر ایک طرف کو رکھتا اب صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ ویسے تو مجھے پتا ہے تم بہت ظالم رپورٹر ہو، مجھے جیل میں کروا کر ہی دم لوگی، مگر پھر بھی سن لو تاکہ تمہارا تجسس ختم ہو جائے۔ وہ ایک بار پھر شرارت سے بولا تو اکثر نے محض خاموش رہنے پر اتفاق کیا۔ ماضی، زندگی پاؤں نہ دھر، جانے میں انجام بھی، میرے ذمے ہیں ادھورے سے کئی کام ابھی تازہ ہے بہت کھاؤ بچھڑ جانے کا، گھیر لیتی ہے تیری یاد سر شام ابھی، ایک نظر اور ادھر
دیکھ مسیحا میرے، تیرے بیمار کو آیا نہیں آرام ابھی، رات آئی ہے تو کیا تم تو نہیں آئے ہو، میری قسمت میں کہاں لکھا ہے آرام ابھی، جان دینے میں کروں دیر یہ ممکن ہے کہاں، مجھ تک آیا ہے میری جان تیرا پیغام ابھی، طائر دل کی ذرا پر تو نکل لینے دو، اس پرندے کو بھی آنا ہے تہے دام ابھی، توڑ سکتا ہے میرا دل یہ زمانہ کیسے، میرے سینے میں دھڑکتا ہے تیرا نام ابھی، میرے ہاتھوں میں ہے موجود تیرے ہاتھ کا لمس، دل میں برپا ہے اسے شام کا کوہرام ابھی، میں تیرا حسن سخن میں ابھی ڈھالوں کیسے، میرے اشعار بنے ہیں کہاں الہام ابھی، میری نظریں کریں کیسے تیرے چہرے کا طواف، میری آنکھوں نے تو باندھے نہیں احرام ابھی، یاد کے ابر سے آنکھیں میری بھیگی ہیں ابھی، ایک دھندلکا سا ہے بھیگی تو نہیں شام ابھی، ہائے کیسی ہو، میں ٹھیک ہوں تم کیسے ہو، ذوحان کے سوال پر زہرا مسکرا کر بولی، میں ٹھیک ہوں، اکیلی کیوں بیٹھی ہوں، بس ویسے ہی، شائنہ اپنے والدین کے ساتھ خاندان کی شادی پر شہر سے باہر گئی ہوئی ہے تو میں بور ہو رہی تھی، اس نے مسکرا کر کہا، لو ہمارے ہوتے ہوئے آپ بور ہو رہی تھی، آ جائے میں آپ کی بوریت دور کر دیتا ہوں، وہ اس کے ساتھ باتیں کرتی چل پڑی، ویسے زین اور سیف نظر نہیں آ رہے، اسے تجسس ہوا تھا، سیف کا تو آخری سال چل رہا ہے تو بندہ آج کل اچھی CGPA کے چکر میں پڑھائی میں مصروف ہے، جبکہ زین کے والد صاحب پراپرٹی ڈیلر ہیں، زمین کی خرید و فروخت کا کاروبار ہے، زین صاحب آج کل ان کے کاروبار کی باغ دوڑ سنبھالنے میں مصروف ہے، بس میں بھی تمہاری طرح بور ہو رہا ہوں، وہ دونوں باتیں کرتے کرتے یونیورسٹی کا چکر بھی لگا رہے تھے، اور پھر یہ بات چیت آہستہ آہستہ گہری دوستی میں تبدیل ہونے لگی تھی، اب اکثر ہی اقصیٰ زین کی موجودگی میں بھی ذوحان کے ساتھ ہی پائی جاتی تھی، ذوحان اور اقصیٰ کی موبائل پر میسیجز کے بعد ملاقاتوں کا سلسلہ میسیجز پر بات چیت سے شروع ہو جاتا ہے، جس کا علم ان دونوں کے علاوہ کسی کو نہیں ہوتا، اقصیٰ زین کے ساتھ ساتھ ذوحان سے بھی رابطے میں رہتی، جبکہ ذوحان اسے روز کی بنیاد پر قیمتی نت نئے تحائف دے کر اس کی مکمل توجہ اپنی جانب راغب کرنے میں کامیاب رہتا ہے، اقصیٰ کا تعلق ایک متوسط گھرانے سے ہوتا ہے اور گھر میں لگائی گئی بے جا پابندیاں اسے باغی کر دیتی، یہی وجہ ہوتی ہے کہ بغیر کچھ سوچے سمجھے ذوحان کی میٹھی میٹھی باتوں کے جال میں پھنس جاتی ہے، آہستہ آہستہ وقت کا پہیہ چلنے لگا تھا، ذوحان اور اقصیٰ کی دوستی سے مزید آگے بڑھ جاتی ہے، جبکہ زین اقصیٰ سے رابطے میں ہوتا ہے مگر اسے ان دونوں کی دوستی کا علم نہیں ہوتا، زین اور ذوحان کا چھٹا سیمسٹر چل رہا ہوتا ہے، سیف کے آخری 6 ماہ چل رہے تھے، ایسے میں سبھی اپنی اپنی پڑھائی میں مکمل طور پر مگن تھے، شائنہ یار اتنی اداس کی بیٹھی ہو، اقصیٰ نے اس کے برابر میں جگہ سنبھالی، بس ویسے ہی تم بتاؤ، اس نے بات گھما دی تھی، میں کیا بتاؤں بس پڑھائی میں مصروف ہوں، وہ مسکرا کر بولی، اچھا ویسے یہ زین ہے کہاں، کہیں نظر نہیں آ رہا، شائنہ کافی دنوں سے زین سے ملنا چاہ رہی تھی جو جلدی یونیورسٹی سے نکل جاتا تھا، یہی کہیں ہوگا یار، اس نے بیزاری سے کہا تھا، آج کل وہ زین کی بات کرتے کرتے چپک جانے والی عادت سے سخت بیزار آ گئی تھی، چلو آؤ کینٹین میں چلتے ہیں، کچھ کھا کر آتے ہیں، وہ دونوں باتیں کرتی وہاں سے نکل گئی تھی، ہیلو ذوحان، اقصیٰ کے لہجے میں پریشانی تھی، ہاں بولو، اسے بیزاری ہوئی تھی، یہ تو آہستہ آہستہ اس کا سر درد ہی بڑھتی جا رہی تھی، میرے بابا میرا نکاح کر رہے ہیں اپنے دوست کے بیٹے کے ساتھ، اس نے گھبرا کر آگاہی دی، ذوحان گڑبڑا کر سیدھا ہوا تھا، اگر ایسا ہو جاتا تو بنا بنایا سارا کھیل بگڑ جاتا، کیا یہ کیا بکواس ہے، تو تم نے انہیں بتایا نہیں تم مجھے پسند کرتی ہو، اس نے جذباتیت سے کہا تھا، نہیں میں نہیں بتا سکتی، پلیز تم کچھ کرو، ایسا کرو تم میرے گھر رشتہ بھیجو، اس نے حل پیش کیا، ہے مگر یار ابھی تو ہماری ڈگری مکمل ہونے میں خاصا وقت ہے، میں ابھی کیسے، اسے فی الحال کوئی بہانہ نہیں سوچا تھا، میں نہیں جانتی، پلیز کچھ کرو، اوپر سے وہ زین میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، پلیز تو اسے بھی سمجھاؤ مجھے، اور جتنی جلدی ہو سکے میرے گھر رشتہ بھیجو، اقصیٰ عزلت بھرے انداز میں جلدی جلدی بولتی کھٹ سے فون بند کر چکی تھی، ہیلو شمشیر کیا رپورٹ ہے، اب نیا مال کب روانہ کرنا ہے، موبائل بند ہوتے ہی ذوحان نے دوسری جگہ نمبر ملایا تھا، چل ٹھیک ہے، شیخ سے ڈیل پکی کر لیں، اس بار ہمیں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی، شکار خود چل کر ہمارے پاس آئے گا، وہ خباثت سے کہتا اپنے اگلے لائحہ عمل سے باخبر کرنے لگا تھا، فکر نہیں کرو چھوٹے بابا، ویسے سیٹھ صاحب نے کہا تھا کہ اس مہینے مال روانہ نہیں کرنا،
ابھی مزید لڑکیوں کی ضرورت ہے۔ ابھی ڈیمانڈ کے مطابق گنتی پوری نہیں ہونے میں وقت ہے۔ اغوا شدہ لڑکیوں میں کافی لڑکیاں بیمار ہیں یا پھر کمزور اعصاب کی مالک ہیں۔ فی الحال وہ ہمارے کسی کام نہیں آ سکتی۔ کئی لڑکیوں نے تو رو رو کر اپنی حالت خراب کر لی ہے۔ ایسے میں ہم ان کا آپریشن کیسے کریں گے؟ شمشیر نے ابھی کی حالیہ صورتحال سے بھی آگاہ کرنا ضروری سمجھا تھا۔ فکر نہیں کر، دیکھ لیں گے سب کہ کیا کرنا ہے۔ وہ سیٹی کی دھن پر مسکراتا مستقبل میں زین کی روتی صورت یاد کر کے مسلسل مسکرا رہا تھا۔ وہاب خٹک کا ایک پورا عملہ تھا جو اس گھناؤنے کام پر مامور تھا۔ اس کے ٹرینڈ لڑکے بہت چالاکی سے کم عمر لڑکیوں کو اپنی دولت کا لالچ دے کر اپنے پیچھے آنے پر مجبور کر دیتے تھے، جن میں کئی تو اپنی شادی کے روز نکل جاتی تھی۔ ایسے میں ان لڑکیوں کی گمشدگی کی نہ ہی تو کوئی پوچھ گچھ ہوتی تھی اور نہ ہی کوئی FIR درج ہوتی تھی۔ ان لڑکیوں کے ساتھ کئی ویلفیئرز اور ہاسٹل کی لڑکیاں بھی شامل ہوتی تھیں، جن میں سے کئی لڑکیوں کو جھوٹ کی بنا پر ان کے حوالے کر دیا جاتا تھا تو بہت سی ہاسٹل کے ماحول میں اپنی مرضی سے ان کے جال میں پھنس جاتی تھی۔ اغوا شدہ لڑکیوں کے پیٹ کاٹ کر ان میں ڈرگز اسمگل کی جاتی تھی یا پھر انہیں زبردستی کھلائی جاتی تھی، جو بعد میں الٹی کی صورت باہر آتی تھی۔ بہت سی کمزور اعصاب کی لڑکیاں تو پہلے اس دھوکے کے صدمے اور پھر ڈرگز کے ہیوی ڈوز نہ برداشت ہونے کی صورت میں جان کی بازی ہار جاتی تھی۔ کئی کے تو پیٹ میں ہی یہ زہر پھیل کر ان کی زندگیاں نکل جاتا تھا، جبکہ ان لڑکیوں کی غلطی کی سزا بس یہیں ختم نہیں ہوتی تھی۔ جن لڑکیوں کی زندگی اس مشکل مراحل سے گزرنے کے بعد بھی بچ جایا کرتی تھی، انہیں آگے مزید دوسرے کاموں کے لیے دوسری مافیاز کے ہاتھوں فروخت کر دیا جاتا تھا۔ اس کام پر شہر کا جانا مانا بزنس مین وہاب خٹک ایک عزت دار شہری بہت ہی صاف انداز میں ملک کی عزتیں نیلام کرنے پر مصروف تھا، جس میں اب اس کے برابر کا شریک ذوحان خٹک بھی تھا۔ یونیورسٹی سے کتنے ہی چھوٹے گھروں کی لڑکیاں خاموشی سے غائب ہو جاتی تھیں، جن کا پوچھنے والا کوئی نہیں تھا۔ اسکول، کالجز، یونیورسٹیز، ہاسٹل، خواہ کے بھی اس دلدل سے مدرسہ بھی محفوظ نہیں تھا۔ ان کا کام صرف سمندر میں کانٹا پھینکنے کا تھا۔ اب جو بھی مچھلی جس بھی انداز میں ان کا شکار بن جاتی، انہیں تو صرف اپنا مقصد پورا کرنے میں دلچسپی تھی۔ ہیلو اکثر یار، میں تمہیں 3 دنوں سے کال کر رہا ہوں، نہ تم میری کال ریسیو کر رہی ہو نہ یونیورسٹی آ رہی ہو۔ سب خیریت ہے نا؟ شاہزین اپنے ہی کاموں میں مصروف تھا، اب اس کی غیر موجودگی اسے بری طرح کھل رہی تھی۔ ہاں سب ٹھیک ہے، بس میری طبیعت ٹھیک نہیں اسی لیے۔ اقصیٰ کا لہجہ بیزاری سمیٹے ہوئے تھا۔ کیوں، کیا ہوا تمہیں؟ وہ پریشان ہوا۔ کچھ نہیں، میں کل آؤں گی پھر تم سے بات کرتی ہوں، وہ خشک لہجے میں کہتی گھر سے فون بند کر گئی تھی۔ شاہزین تعجب سے موبائل اسکرین کو گھورتا رہ گیا تھا۔ وہ پچھلے کئی ماہ سے اسے نظر انداز کر رہی تھی، جس پر ذہن نے توجہ نہیں دی تھی، مگر اب اس کا انداز اسے بری طرح کھٹکا تھا۔ یار اقصیٰ، میں کیا کروں؟ میرے گھر والے نہیں مارے، ذوحان نے اپنا مخصوص پتہ پھینکا تھا۔ مگر کیوں؟ اسے پریشانی سی ہوئی۔ وہ میری شادی اپنے کسی دوست کی بیٹی سے کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی اپنے اسٹیٹس کے لوگوں میں، تو اسی لیے۔ آواز میں مایوسی واضح تھی۔ پھر اب کیا کریں گے ہم؟ 3 دن بعد میرا نکاح، پھر ڈگری مکمل ہونے کے بعد شادی، وہ پریشانی سے بولی۔ میرے پاس اس کا ایک حل ہے، وہ آہستہ روی سے مدعے پر آیا۔ کیا؟ ہم دونوں کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔ اس نے اس کے سر پر دھماکہ ہی تو کیا تھا۔ کیا؟ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی، اقصیٰ نے جھجری دی۔ سوچ لو، ورنہ پھر کیا اسی سے شادی کرنی ہے؟ اس کا لہجہ تلخ ہوا تھا۔ نہیں، مگر یہ فیصلہ بھی تو درست نہیں، وہ عجیب کشمکش میں گھری تھی۔ تمہاری مرضی ہے، میں صرف تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اب مجھے تم جب ہی کال کرنا جب تم اپنے اس فیصلے میں میرا ساتھ دو۔ وہ اپنے جذباتی بلیک میل کر کے کھٹ سے فون بند کر چکا تھا، جبکہ وہ عجیب کشمکش کسی کیفیت میں جکڑی ہوئی تھی۔ ایک طرف زبردستی کی شادی تھی تو دوسری طرف اپنی مرضی کی زندگی۔ اسے کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا، جو ذرا مشکل تھا مگر ناممکن نہیں۔ ظفر صاحب اپنی زبان کے کتنے پکے تھے وہ اچھے سے جانتی تھی۔ اگر انہوں نے نکاح کی حامی بھر لی تھی تو اب وہ کسی صورت پیچھے نہیں ہٹنے والے تھے۔ اس فیصلے میں اس کی صرف ایک ہی لڑکی مدد کر سکتی تھی اور وہ تھی شائنہ۔ اس نے جلدی سے نمبر ڈائل کیا تھا۔ اس نے اب تک اپنے اچانک ہونے والے نکاح کی خبر کسی کو نہیں دی تھی، مگر اب شائنہ کی مدد کے بغیر یہ کام ناممکن سا تھا۔ اکثر اتنی جلدی میں کیوں بلوایا ہے؟ شائنہ نے دب سے بیڈ پر جگہ سنبھال کر پوچھا۔ صبر تو کرو، پیچھے آتی اقصیٰ نے پہلے دروازہ بند کیا تھا۔ کیا ہوا، خیریت؟ شائنہ نے مشکوک نگاہوں سے دیکھا تھا۔ ہاں سب خیریت ہے، اقصیٰ نے بہت مشکلوں سے خود میں یہ سب کرنے کی ہمت جٹائی تھی۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، وہ مسلسل اضطرابی کسی کیفیت میں اپنے ہاتھ مسل رہی تھی۔ ہاں بولو نا یار، اتنا سوچ کیوں رہی ہو؟ اس نے خوش دلی سے کہا، اور پھر اقصیٰ ایک گہری سانس بھر کر
اسے سب کچھ بتاتی چلی گئی تھی۔ کیا تو پھر شاہزین کا کیا چکر تھا؟ اس انکشاف پر شائنہ کو حیرت انگیز جھٹکا لگا تھا۔ یار ہم بہت اچھے فرینڈ ہیں بس، اقصیٰ نے قوت سے کہا، مگر وہ تو تمہیں ایک دوست سے کہیں زیادہ سمجھتا ہے۔ وہ تعجب بھرے لہجے میں گویا ہوئی اقصیٰ کی باتیں سوچ سے بالا تر تھی۔ یار میں نے تمہیں اس لیے یہاں نہیں بلایا۔ اگر ذہن کے دل میں کوئی ایسی بات ہے بھی تو یہ اس کا پرابلم ہے، میری طرف سے کبھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔ میں اور جوہان ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اقصیٰ نظر چرا کر بولی تھی۔ اچھا بتاؤ کیا مدد کرنی ہے؟ میرا نکاح ہے 2 دن بعد۔ وہ ایک بار پھر چونک اٹھی تھی۔ کیا؟ کب؟ اور تم مجھے اب بتا رہی ہو؟ اسے شکوہ کیا۔ یار میں بتانے ہی والی تھی، اسے جلدی سے بات بنائی۔ اچھا خیر، میں یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی جوہان کی وجہ سے۔ اب وہ سنجیدہ دکھائی دے رہی تھی۔ ہاں، اس کے گھر والے رشتہ نہیں لے کر آنا چاہ رہے، جبکہ میرا نکاح پرسوں ہونے جا رہا ہے۔ اس گمبھیر صورتحال میں میرے اور جوہان کے پاس ایک ہی آپشن باقی رہتا ہے اور وہ ہے کورٹ میرج۔ شائنہ تو پوری آنکھیں کھولے اقصیٰ کی جرأت دیکھ رہی تھی، جو کتنی آسانی سے اتنی بڑی بات کر رہی تھی۔ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا اقصیٰ؟ ہوش میں تو ہو؟ کیا کہہ رہی ہو؟ شائنہ نے غصے سے اسے جھڑکا تھا۔ ہاں تو اور کوئی راستہ بھی تو نہیں؟ تو تم جوہان سے بولو وہ منائے اپنے ماں باپ کو۔ وہ نہیں مارے اور اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ یار تم بتاؤ، تم میری گھر سے نکلنے میں مدد کر سکتی ہو؟ اقصیٰ نے آج سے پوچھا تھا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، مجھے تو تم معاف رکھو۔ شائنہ بدک کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ شائنہ پلیز، تم میری اکلوتی دوست ہو، وہ مسلسل قائل کرنا چاہ رہی تھی، جبکہ شائنہ اس کی منت سماجت سب سنا انسنا کرتی اس کے گھر سے نکل آئی تھی۔ کیا مجھے اقصیٰ کی مدد کرنی چاہیے؟ اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑی وہ کھلے آسمان تلے کھڑی مسلسل سوچ و بچار میں مصروف تھی۔ کل اقصیٰ کا نکاح تھا، جبکہ اس کی جانب سے آنے والی ہر کال اور میسج وہ سرے سے ہی نظر انداز کر گئی تھی۔ شاید ہاں، اس طرح میرا راستہ بھی تو صاف ہو جائے گا، میں آرام سے شاہزین سے شادی کر سکوں گی۔ شائنہ کے دل میں آواز گونجی، نہیں یہ غلط ہے، مجھے اس بارے میں شاہزین کو آگاہ کرنا چاہیے۔ شائنہ نے فوراً سے بیشتر اپنا موبائل نکال کر شاہزین کا نمبر ڈائل کیا تھا، جو مسلسل بجا تھا، مگر دوسری جانب سے کوئی کال پک نہیں کر رہا تھا۔ شائنہ نے گھڑی میں وقت دیکھا، جہاں رات کے 2 بج رہے تھے۔ وہ صبح کال کرنے کے ارادے سے اپنا ارادہ ترک کرتی اقصیٰ کا نمبر ڈائل کرنے لگی، جو مسلسل بند آ رہا تھا۔ اف زہرا، اللہ کا واسطہ کوئی سنگین غلطی نہ کر بیٹھنا۔ شائنہ نے میسج ٹائپ کر کے سینڈ کر دیا تھا، مگر دوسری جانب سے کوئی رسپانس نہیں ملا تھا۔ رات قطرہ قطرہ پگھلنے لگی تھی، جو ان تمام لوگوں کی زندگی میں بڑی تباہی لے کر آنے والی تھی، جس کا خمیازہ شاید بہت سی جانیں اور بہت سی زندگیاں عمر بھر بھگتنے والی تھیں۔ صبح کا سورج طلوع ہوتے ہی شائنہ نے سب سے پہلا کام شاہزین کو اطلاع دینے کا کیا تھا۔ کتنی دیر تو وہ سکتے کسی کیفیت میں کچھ کہہ ہی نہیں سکا تھا۔ اسے اپنے ارد گرد دھماکے ہوتے محسوس ہوئے تھے۔ اکثر زہرا اسے اتنا بڑا دھوکہ دے سکتی تھی، یہ بات تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ شاہزین پلیز، یہ وقت ان سب باتوں کا نہیں ہے، میرے ساتھ چلو جلدی۔ اس کا دل مسلسل گھبرا رہا تھا۔ میں وہاں جا کر کیا کروں گا؟ وہ اب تک شوق بیٹھا تھا۔ بہت کچھ کر سکتے ہیں، پلیز جلدی چلو شاہزین، کہیں اقصیٰ کوئی بیوقوفی نہ کر بیٹھے۔ تم جوہان کو تو سمجھا سکتے ہو نا؟ شائنہ کو عجیب سی بے چینی نے اپنے حصار میں جکڑا ہوا تھا۔ آنٹی اقصیٰ کہاں ہے؟ شائنہ اقصیٰ کے گھر میں داخل ہوئی، جہاں لوگوں کا ہجوم لگا ہوا تھا۔ ذہن باہر ہی کھڑا تھا، جبکہ اس گھر میں وحشت ناک خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کون اقصیٰ؟ ان کا لہجہ اجنبی سا تھا، جبکہ ظفر صاحب دور صوفے پر سر پکڑ کر بیٹھے تھے۔ آنٹی اقصیٰ کہاں ہے؟ اس کا دماغ کسی انہونی کی نوید سنا رہا تھا۔ مر گئی اقصیٰ، آج اس کا نکاح تھا، مگر اقصیٰ مر گئی اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، وہ بے لچک لہجے میں بولی تھی، جبکہ گھر میں آئے مہمانوں میں چہم گوئیاں عروج پر تھیں۔ لڑکی، یہ خط پڑھ لو اپنی دوست کا، تمہیں تمام سوالوں کے جوابات مل جائیں گے۔ ایک خاتون نے آگے بڑھ کر ناگواری سے ایک پرچہ اس کے سامنے رکھا تھا۔ شائنہ جیسے جیسے پڑھتی جا رہی تھی، اس کا دماغ سن ہوتا جا رہا تھا۔ اقصیٰ نے وہی کیا تھا جس کا ڈر تھا۔ وہ اپنی خود غرضی میں اس قدر آگے نکل گئی تھی، ایسا تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ بظاہر معصوم نظر آنے والے چہرے کے پیچھے کتنا بھیانک چہرہ تھا۔ وہ اندھا دھند بھاگتی ہوئی نیچے گئی تھی، جہاں ذہن اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ذہن، وہ ہانپتی ہوئی اس کے نزدیک گئی۔ کیا ہوا؟ سب خیریت ہے؟ جو کار سے ٹیک لگا کر کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا، شائنہ کی بھکلائی شکل دیکھ گھبرا کر قریب آیا۔ ذہن، اقصیٰ نے ہم سب کو دھوکہ دیا ہے، تمہیں، اپنے ماں باپ کو، مجھے، ہر رشتے کو۔ اس نے اپنی پسند پر فوقیت دی ہے۔ اگر اسے یہی سب کچھ کرنا تھا تو اس نے تمہیں آسرے پر رکھا ہی کیوں تھا؟ وہ ایسی تو نہیں تھی۔
شائنہ غم سے چور لہجے میں بولتی سسک اٹھی تھی۔ شائنہ ہوا کیا ہے؟ کہاں ہے اقصیٰ؟ چلی گئی وہ اپنے خوابوں کی دنیا کو حقیقت کا رنگ دے۔ آج سمجھ آ رہا ہے مجھے اسے کیوں ذوحان کی بڑی بڑی گاڑیاں، اس کا لائف سٹائل اتنا پسند کیوں آتا تھا۔ اس کے دل میں چور تھا۔ وہ ایک طرف تمہیں بھی دھوکہ دیتی رہی، دوسری جانب وہ ذوحان کو بھی اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتی رہی۔ اور ذوحان وہ تو ہم سب کا دوست تھا نا، تمہارا بیسٹ بڑی تھا، وہ تمہیں کیسے دھوکہ دے سکتا ہے؟ شائنہ کا ذہن اقصیٰ کا یہ قدم کسی صورت قبول نہیں کر سک رہا تھا۔ وہ روتی چیختی کیفیت میں اسے سراپا سوال تھی۔ شاہزین کو پسند کرنے کے باوجود اس نے اقصیٰ کی دوستی کا خیال کرتے ہوئے کبھی ان کے راستے میں آنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ مگر اقصیٰ نے کیا کیا تھا؟ زین تم کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ شائنہ نے اسے سکتے کسی حالت میں ڈرائیونگ سیٹ پر خاموش بیٹھا دے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ میں کیا کہوں؟ تمہاری دوست نے مجھے کچھ کہنے کے قابل ہی چھوڑا کہا۔ شائنہ اس نے تو مجھے اپنا کھلونا سمجھ کر استعمال کر لیا اور اب دل بھر جانے پر ایک طرف کو پھینک کر آگے بڑھ گئی۔ وہ ٹرانس کسی کیفیت میں افسردگی سے بولتا ٹوٹ پھوٹ کا سر شکار تھا۔ اس کا لہجہ اس کے غم کی عکاسی کر رہا تھا۔ آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر گالوں پر پھسلا تھا۔ ہر بار مرد محبت میں بے وفائی کرنے پر بدنام ہوتا نظر آتا ہے۔ اس بار زخم دینے والی ذات صنف نازک تھی جو بہت گہرا زخم دے گئی تھی۔ ٹوٹتی بکھرتی شائنہ چونک کر ٹھہر گئی تھی۔ سامنے بیٹھا شخص خود پر کس طرح قابو کر رہا تھا یہ بات وہ شاید جان ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ خود تو برباد ہونے کے لیے گھر کی دہلیز عبور کر ہی گئی تھی، بلکہ ساتھ ان سب کے رشتوں پر بھی سوالیہ نشان چھوڑ گئی تھی۔ دوست جیسے مضبوط رشتے کی وہ کتنی آسانی سے تذلیل کر گئی تھی۔ وہ لوگ اس معصوم چہرے کو کیا سمجھتے رہے تھے اور وہ ان سب کے ساتھ کیا کر گئی تھی؟ شاید اس نقصان کی بھرپائی مشکل تھی۔ یہ کسک ساری زندگی ان لوگوں کے دلوں میں رہنے والی تھی۔ ایک ہفتے بعد آخر کیوں قید رکھا ہے تم نے مجھے اس زندان میں؟ تم تو مجھ سے محبت کرتے تھے نا ذوحان؟ گھوپ اندھیرے کمرے میں اذیت کی بلندیوں کو چھوتی اقصیٰ زہرا کمرے میں موجود ایک واحد کرسی پر رسی سے بندھی بیٹھی چیخ چیخ کر نڈال ہو چکی تھی۔ محبت؟ وہ ایک زوردار قہقہ لگا کر ہنس پڑا تھا۔ محبت؟ وہ بھی تم سے؟ نہ جانم، تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس کی گہری سی آنکھوں سے شیطانیت جھلک رہی تھی۔ جہاں کبھی اسے اپنے لیے محبت نظر آتی تھی، مقابل کا چہرہ خوف سے سفید پڑنے لگا تھا۔ اس کے غلیظ ارادوں کا الارم ملتے ہی اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی تھی۔ تم ایسے کیسے کر سکتے ہو میرے ساتھ ذوحان؟ وہ بے یقینی سے بولتی خوف سے لرز اٹھی تھی۔ ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں، پکچر تو ابھی باقی ہے معصوم تیزگام۔ ایک آنکھ دبا کر خواصر سے کہکا لگاتا وہ اس کی جلد بازی میں اٹھائے گئے قدم پر پچھتانے پر مجبور کر گیا تھا۔ نیم اندھیرے کمرے میں آج اس چہرے سے بڑھ کر کسی سے اتنی نفرت محسوس نہیں ہوئی تھی۔ میں تمہاری خاطر ابھی اقصیٰ کچھ بولنے ہی لگی تھی۔ فارم ہاؤس پر موجود اس کی ٹیم کے باقی ساتھیوں نے مسلسل بجتا موبائل اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ ہیلو، ہاں کام ہو گیا اور تمہاری مطلوبہ شے اس وقت میرے سامنے موجود رو کر آدھی ہو چکی ہے۔ اس کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے مزید پھیل گئی تھی، جیسا وہ سوچ رہی تھی اگر واقعی یہ حقیقت ہوئی تو۔ اقصیٰ نے خوف سے جھرجھری لی۔ تم فکر نہیں کرو، 4 دن بعد مال کے ساتھ اسے بھی روانہ کر دوں گا۔ زیادہ پھڑپھڑائے تو قصہ ختم کر دینا اس کا۔ وہ موبائل پر کسی سے بات کرتا اس کا سودا کر چکا تھا اور وہ بالکل بے بس تھی۔ آج اور بچت ہو گئی تمہاری۔ چلو کوئی بات نہیں، آگے جا کر تمہیں ان ظالموں سے کون بچائے گا؟ وہ پر اسراریت سے مسکراتا اس کے آنسوؤں سے تر چہرے پر نظر ڈالتا اسے واپس اسی قید میں ڈال کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اقصیٰ کی گمشدگی پر پولیس کیس نہ بن جائے، اسے فی الحال اسے اپنے اڈے پر بھیجنے کے بجائے اپنے فارم ہاؤس میں قید کر رکھا تھا، کیونکہ سب کو علم تھا کہ اقصیٰ کس کے پاس گئی تھی۔ اگر وہ اقصیٰ کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے بھی تو اس کے پاس اقصیٰ اور اس کے خاندان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے سارے ثبوت موجود تھے۔ واٹ؟ یہ کیا بکواس کر رہے ہو شاہزین؟ اقصیٰ ایسے کیسے اتنی گری ہوئی حرکت کر سکتی ہے؟ سیف کا غصہ اس وقت 7ویں آسمان کو چھو رہا تھا۔ صرف اقصیٰ نہیں، اس حرکت میں ذوحان بھی برابر کا شریک ہے۔ دونوں نے دوست کے روپ میں پیٹھ پر چھرا گھمایا۔ شائنہ کے لہجے میں ان دونوں کے لیے نفرت تھی۔ زین چپ کیوں ہے میرے بھائی؟ کچھ تو بول۔ میرے پیچھے میں اتنا سب کچھ ہو گیا، تم لوگ مجھے ایک کال تو کر سکتے تھے۔ سیف اپنی والدہ کی ناساز طبیعت رہنے کے باعث کچھ دنوں سے یونیورسٹی سے غیر حاضر رہا تھا۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، اب گزری ہوئی باتوں کو یاد کر کے رونے کا کیا فائدہ؟ اقصیٰ کی تو میں شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، مگر ذوحان وہ تو میرا یار تھا۔ زندگی میں جب کبھی سامنا ہوا اسے اس غداری کا حساب ضرور مانگوں گا۔
اتنی دیر سے خاموش بیٹھا زین کرب بھرے لہجے میں بولا، کیا فائدہ ہے ایسے دوست کا جو وقت پڑنے پر آپ کی پیٹھ پر ہی خنجر گھونپ دے؟ آج کے بعد نام بھی نہیں لینا ان دونوں کا، وہ کبھی ہمارے دوست تھے ہی نہیں، سیف نے نخوت بھرے لہجے میں کہا۔ اور تو بھی بھول جا اس لڑکی کو، شکل سے کتنی معصوم لگتی تھی اور حرکتیں دیکھو۔ اس کا غصہ کسی صورت کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ شائنہ جاؤ اپنی کلاس لو، اپنی پڑھائی پر توجہ دو، اور جو کوئی بھی تم سے اقصیٰ کے بارے میں پوچھے تو صاف کہہ دینا کہ وہ تمہاری دوست نہیں تھی۔ وہ تینوں ہی شاکڈ اور غصے میں تھے۔ تم بھی چلو میرے ساتھ، انکل بتا رہے تھے کہ تم نے ایک کاروبار کا سوچ رہے ہو، تم اپنی پڑھائی پر توجہ دو، چلو میرے ساتھ۔ وہ اسے زبردستی اپنے ساتھ باتوں میں مصروف کرتا لے جا چکا تھا۔ یہ منظر ایک گھپ اندھیرے کمرے کا تھا جہاں وہ قید تھی۔ ہاتھ پیچھے کو کرسی کی پشت پر باندھے گئے تھے، جبکہ منہ پر کپڑا اس انداز میں باندھا گیا تھا کہ اب ہونٹ چڑھنے لگے تھے۔ کرسی کی پشت سے نڈھال سی ٹیک لگا کر بیٹھی وہ دروازے کی جانب ہوتی آہٹ پر چونک کر سیدھی ہوئی تھی۔ منہ پر بکھرے بالوں سے سخت الجھن محسوس ہو رہی تھی، جبکہ اچانک ہی اندھیرے کمرے میں کسی نے بلب روشن کیا تھا۔ اندھیرے میں ہونے کے باعث روشنی ہو جانے کی وجہ سے چندھیا سی گئی تھی۔ تاریک زدہ کمرے میں نیم اجالا سا پھیل گیا تھا۔ اس نے وحشت زدہ نظروں سے سامنے نمودار ہونے والی شخصیت کو دیکھا جو کمینگی سے مسکراتا نزدیک آ رہا تھا۔ اوہ بیبی کو رونا آ رہا ہے، وہ اس کے چہرے پر سے کپڑا ہٹاتا پچکارنے والے انداز میں بولا۔ اقصیٰ کی ایک دم سسکیاں گونجی تھی۔ چلو تیار ہو جاؤ اپنی اصل جگہ جانے کے لیے، وہ اچانک سخت تاثرات سے کہتا اس کا دم خشک کر گیا۔ آنچوں سے لبالب ہراساں نگاہوں میں خوف سے امڑ آیا تھا۔ سر بے ساختہ نفی میں ہلا تھا، آنکھوں سے آنسو گلابی گالوں پر جھرنے کی مانند بہنے لگے تھے۔ کیا سمجھتی ہو تم خود کو؟ ہم اس طرح رو دھو کر ثابت کیا کرنا چاہتی ہو؟ اقصیٰ کو مزاحمت کرتا دیکھ وہ اس کا نازک سا چہرہ اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑ کر چیخا، تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تم تو کہتے تھے تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ میں تمہاری خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ کر آ گئی اور تم بے یقینی، دکھ اور درد کسی کیفیت میں۔ اقصیٰ ظفر بے بسی سے بولی تھی۔ آخر وہ کس کس بات پر ماتم کرتی؟ دوستوں کو دھوکہ دینے پر، یا پھر شاہ زین کا دل دکھانے پر، یا ماں باپ کی عزت نیلام کرنے پر؟ نہ، تم میری محبت میں کچھ نہیں چھوڑ کر آئی، بلکہ تمہیں میرے پیسے کی ہوا میری طرف کھینچ لائی۔ کیوں ایسا ہی ہے نا؟ وہ اس کے چہرے کے قریب جھکتا استحضائیہ مسکرایا، جبکہ اقصیٰ آنسوں سے لبالب آنکھوں میں اپنے لیے حقارت دیکھ سسک اٹھی تھی۔ کتنا منع کیا تھا شائنہ نے اسے، مگر وہ کم چیزوں میں خوش رہنے والی لڑکی نہ جانے کیسے ذوحان خٹک کے ہائی اسٹیٹس سے مرغوب ہو کر بھٹک گئی تھی۔ اور خیال بھی جب آیا تھا جب سب کچھ ہاتھوں سے نکل گیا تھا۔ اوکے ڈارلنگ، تمہاری بات مان لیتا ہوں کہ تم سب میری خاطر چھوڑ کر میرے پاس آئی ہو، تو پھر ٹھیک ہے، اب سے تم صرف میرے لیے کام کرو گی، مطلب سمجھ رہی ہو نا شاطر دماغ؟ وہ اقصیٰ کے منہ کے قریب جھکتا سرسی سرگوشی میں بول کر آنکھ دبا کر خباثت سے مسکرایا، جبکہ اس نے خوف سے جھرجھری لی تھی۔ نہیں، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے ذوحان، اتنا بڑا دھوکہ! محبت کرتی ہوں میں تم سے، وہ ایک دم شدت سے چیخی، جبکہ نیم اندھیرے کمرے کی فضا میں اس کا ایک جاندار قہقہ بلند ہوا تھا۔ دھوکہ تو تم نے بھی دیا شاہ زین کو، شاہ زین کی طرح بیوقوف سمجھ رکھا تھا کیا، جو میں تمہاری مکاریاں نہیں سمجھتا؟ ایک طرف اس کو بھی لائن سے لگایا ہوا تھا، دوسری طرف مجھے بھی ہاتھ میں رکھنا چاہ رہی تھی، معصوم چہرے کے ساتھ ایسی تیزیاں! مگر خیر ہے، اب تم ان تیزیوں کی بہت ضرورت پڑنے والی ہے، اب یہ دماغ شیخوں کے پاس جا کر چلانا۔ اس کے انداز پر وہ بھی ہچکیوں سے رو پڑی تھی۔ پلیز ایسا نہیں کرو، بخش دو مجھے، میری بدنامی کی خبر سن کر میرے گھر والے جیتے جی مر جائیں گے، میں ان کی اکلوتی اولاد ہوں۔ پیچھے اقصیٰ چیخ چیخ کر اسے رحم کی بھیک مانگتی رہی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ کل صبح کا سورج اس کی زندگی میں عمر بھر کے لیے سیاہی ملنے والا تھا۔ تم جیسوں کی بھی عزت ہوتی ہے، سن کر اچھا لگا، مگر صرف سن کر، کیونکہ رحم تو تم پر پھر بھی نہیں کروں گا پیاری زہرا۔ وہ ایک بلند پاک عجیب سا کہکا لگاتا اس کی تمام تر مزاحمت نظر انداز کر گیا۔ اوکے بائے، وہ اچانک کہتا ہوا وہاں سے باہر نکل گیا تھا۔ نہیں، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ پیچھے وہ اپنی قسمت پر جتنا ماتم کرتی اتنا کم تھا۔ کچھ لوگوں کو اپنی غلطی پر پچھتانے یا پھر انہیں درست کرنے کا وقت بھی میسر نہیں ہوتا۔ اکثر سارا بھی انہیں چند میں سے ایک تھی۔ زین، یہ کیا بچپنا ہے، تم ذوحان کو کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟
شائنہ کو جیسے ہی یونیورسٹی میں ہوتی چیم گوئیوں کا علم ہوا تھا وہ دوڑ کر اس کے پاس پہنچی تھی۔ سیف کل رات ہی اپنی والدہ کی اچانک طبیعت بگڑ جانے کے باعث ڈاکٹرز کے مشورے پر انہیں ملک سے باہر علاج کے لیے لے گیا تھا۔ وہ اپنی دانست میں زین کو سمجھا بجھا کر خاموش کروا گیا تھا، مگر نہیں جانتا تھا کہ اس کے دماغ میں کیا کچھ چل رہا تھا۔ تم خاموش رہو اور جا کر اپنا کام کرو۔ زین کا لہجہ پہلی بار اتنا سخت محسوس ہوا تھا۔ زین، تم مجھ سے کس انداز میں بات کر رہی ہو؟ اسے افسوس ہوا۔ اسی انداز میں جس انداز میں پہلے روز کرنی چاہیے تھی۔ میں ہی پاگل تھا جو خود سے تم لوگوں کے پیچھے آیا تھا، تو اس فضول سی غلطی کی سزا تو ملنی چاہیے تھی نا مجھے۔ اب دیکھو پوری یونیورسٹی مجھ پر ہنس رہی ہے کہ وہ رہا شاہزین بیوقوف جسے اس کا بیسٹ فرینڈ اور اس کی پسند الو بنا گئے۔ وہ کتنے دنوں سے خود پر ضبط کیے بیٹھا تھا، مگر ایسی باتیں زیادہ دیر چھپ بھی نہیں سکتی تھی۔ یونیورسٹی میں جب زحان اور اقصیٰ کے اس اقدام کی خبر سب کو لگی تھی، جب سے ہر ایک کی نظر میں اس کے لیے تمسخر پن تھا، مگر اسے ڈھونڈنے کا فائدہ اب ہم کر بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسے خود ہی تحمل مزاجی کا مظاہرہ کیا۔ شٹ اپ، میں اس کا نمبر ٹریس کر رہا ہوں۔ اس کے باپ کے مطابق تو وہ آج کل شہر سے باہر ہے، مگر میں جانتا ہوں وہ یہیں کہیں چھپ کر بیٹھا ہے۔ اب ایک آمنے سامنے ملاقات تو بنتی ہے تاکہ پتہ چل سکے وہ دونوں اور مزید کتنا گر چکے ہیں۔ اس کا غصہ کسی صورت کم نہیں تھا۔ مگر جاؤ تم، کہا نا مجھ سے دور رہو۔ اس کے چیخنے پر سبھی اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ شائنہ آنکھوں میں آنسو لیے خاموشی سے وہاں سے بھاگتی ہوئی نکل گئی تھی۔ بھائی، اس گاڑی کو فالو کریں۔ شائنہ شاہزین کی گاڑی کو یونیورسٹی کا گیٹ عبور کرتے ہی رکشے میں فالو کرنے لگی تھی۔ جلدی چلائیں پلیز۔ وہ عجلت بھرے انداز میں ماتھے پر سے پسینہ پونچھنے کے ساتھ ساتھ مسلسل جلدی مچا رہی تھی۔ باجی چلا دو رہا ہوں، رکشہ ہے، راکٹ تھوڑی ہے جو اڑا کر لے جاؤں۔ رکشہ ڈرائیور اس کی ایک ہی گردان پر چڑھ گیا تھا، بس نہیں چل رہا تھا کہ اڑ کر پہنچ جائے۔ مسلسل 2 گھنٹے کا سفر طے کرنے کے بعد شاہزین شہر سے ذرا مسافت پر ایک فارم ہاؤس کے سامنے گاڑی روک کر گارڈ سے باز پرس کرنے لگا تھا۔ وہ اکثر ہی زحان کے ساتھ اس فارم ہاؤس پر آ چکا تھا۔ گارڈ نے اسے آسانی سے اندر جانے کی اجازت دے دی تھی۔ گزرے دنوں میں جو باتیں اسے زحان کو تلاش کرنے کے چکر میں پتہ لگ چکی تھی وہ پیروں تلے زمین کھینچنے کے لیے کافی تھی۔ شائنہ بھی گارڈ کی نظر بچتے ہی شاہزین کے پیچھے پیچھے ہی اندر داخل ہوئی تھی۔ چاروں اور سبزہ پھیلا ہوا تھا۔ سبزے کے وسط میں بنے روش پر قدم قدم چلتی وہ شاہزین کے پیچھے ہی جا رہی تھی، جو گاڑی تیزی سے بڑھاتا بلڈنگ کے عین سامنے ٹھہر گیا تھا۔ زحان کہاں ہو تم؟ شاہزین کی تیز دھاڑ پر اقصیٰ کو زبردستی اپنے ساتھ لے جانے کے لیے کمرے میں موجود زحان ٹھٹک کر ٹھہر گیا تھا۔ وہ گن کمر کے پیچھے لگاتا بہت ہی دھیمی رفتار سے قدم لیتا نیچے کی جانب بڑھا تھا، جبکہ اقصیٰ کو زین کی آواز سن کر حوصلہ سا ملا تھا۔ وہ خوشی سے غو غو کی آواز نکالتی اسے پکارنے کی بیکار سے کوشش کرنے لگی تھی۔ شاہزین میرے یار تم یہاں؟ زحان مصنوعی گرم جوشی میں بولتا نیچے آیا۔ تم دھوکے باز، احسان فراموش، پیٹھ پیچھے خنجر کھوپ دیا ہے تم نے، دوست کے نام پر غداری کی ہے تم نے۔ بتاؤ کہاں ہے اقصیٰ؟ شاہزین طیش اور غصے میں آپے سے باہر ہوتا اچانک ہی اس کا گریبان پکڑ چکا تھا۔ یار کیا بکواس کر رہے تو؟ مجھے کیا پتا اقصیٰ کہاں ہے؟ میں تو تجھے یہاں دیکھ کر حیران ہوں۔ یار یہ تو کیسی باتیں کرے؟ زحان نے انجان بننے کی ایکٹنگ کی تھی۔ بس کر جا بس، اور کتنا جھوٹ بولے گا تو؟ سب جان گیا ہوں میں کہ تو اور تیرا باپ بزنس کرنے کی آڑ میں کیا کچھ کرتے پھرے ہو۔ ضمیر مر چکا ہے تمہارا، کچھ احساس ہے تمہیں؟ شاہزین کا غصہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا تھا۔ ہاں تو کرتا ہوں، تجھے کیا ہے؟ اسمگلنگ کرتے ہیں میں اور میرا باپ، اور تمہاری اس محبوبہ کو بھی بہت جلد اس کی اصل جگہ پر پہنچانے والا ہوں جو خود میرے پاس چل کر آئی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اسے پیچھے کو دھکیلتا ہوا غصے سے بھنکارا۔ زین نے افسوس سے اسے دیکھا تھا جس کا چہرہ ہر تاثر سے عاری تھا۔ اقصیٰ کہاں ہے؟ دیکھ زحان مجھے خاموشی سے بتا دے کہ اقصیٰ کہاں ہے، ورنہ کیا کر لے گا تو؟ اس نے سینے پر ہاتھ مار کر دھکا دیا۔ زین نے آنکھیں میچ کر اپنے غصے پر قابو کیا تھا۔ دیکھ زحان، تو جو کچھ بھی کرتا ہے اس سے میرا کوئی واسطہ نہیں، تو بس اقصیٰ میرے حوالے کر دے، اس کے بعد تیرا اور میرا راستہ الگ الگ۔ زین نے تحمل مزاجی کا مظاہرہ کیا تھا۔ بہت مشکلوں سے سب سے بچتی بچاتی شائنہ زین اور زحان کے درمیان ہونے والی گفتگو سن کر ہکا بکا رہ گئی تھی۔ بے یقینی سے منہ پر ہاتھ رکھے وہ اب تک حیران تھی۔ اپنے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں بجتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اقصیٰ، زحان کو ہاتھا پائے پر اترتا دیکھ وہ پوری قوت سے دوڑ اٹھا تھا۔
لوز پڑتی رسیوں سے اپنا ہاتھ آزاد کرنے کی کوشش میں جتی اقصیٰ بے بسی سے سسک اٹھی تھی۔ نکل یہاں سے، ابھی کے ابھی نکل جا زین، تو میرا دوست تھا، اسی لیے کہہ رہا ہوں، خاموشی سے دفع ہو جا یہاں سے، ورنہ اگر میرا دماغ گھوم گیا نا تو پھر تجھے یہاں سے تیرا باپ بھی نہیں لے جا سکے گا۔ سوہان نے اسے دروازے کی جانب دھکیل کر تنبیہ کی تھی، جبکہ وہ دونوں ہی وہاں شائنہ کی موجودگی سے بے خبر تھے۔ باپ پر نہیں جا، خبردار جو تو نے اپنی گندی زبان سے میرے باپ کا نام بھی لیا تو۔ زین کو ایک دم ہی جلال عود آیا تھا۔ سوہان کا گریبان پکڑے وہ دونوں آپس میں ہی لڑنے لگے تھے۔ اقصیٰ کہاں ہے؟ وہ دونوں ہی متناسب جسامت کے مالک تھے، مگر زین پھر بھی اس پر بھاری پڑ رہا تھا۔ ہانپ کر ذرا پیچھے ہوتا وہ پھر سے سوالیہ انداز میں گویا ہوا تھا، کون اقصیٰ؟ جو میرے بینک بیلنس اور ہائی اسٹیٹس سے مرغوب ہو کر تمہیں ٹھکرا کر میرے پاس چلی آئی تھی؟ ہونٹ پر سے خون صاف کرتا وہ طنزیہ مسکرایا تھا۔ زین کی آنکھوں میں جنون کی چنگاریاں نکل رہی تھی۔ اقصیٰ نے اس کے ساتھ جو بھی کیا ہو، مگر وہ پھر بھی اس کے لیے اس طرح کے الفاظ نہیں برداشت کر سکتا تھا۔ منہ بند کر اپنا سمجھا، تو نے ہی بہکایا ہوگا اسے، اپنی ضلالت دکھائی ہوگی، ورنہ وہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی تھی۔ وہ ابھی بھی خوش فہمی کا شکار تھا، جبکہ کمرے میں موجود اقصیٰ کی رسیوں سے مسلسل جنگ جاری تھی۔ شائنہ وہاں کا منظر دیکھ خاموشی سے ایک کونے میں پلر کی آڑ میں کھڑی ہو گئی تھی۔ کپکپاتے ہاتھوں سے پولیس کا نمبر ڈائل کر کے بہت دھیمی آواز میں وہاں کا ایڈریس لکھوا کر کمپلین درج کروا دی تھی۔ چل بیٹا، بہت ہو گئی تیری کامیڈی، اب نکل یہاں سے۔ سوہان سنجیدہ تاثرات سے بولتا اسے مزید پیچھے کی جانب دھکیل چکا تھا، جبکہ اتفاق کی بات تھی کہ آج اس کے ساتھ کوئی گارڈ فارم ہاؤس پر موجود نہیں تھا، ماں سوائے ایک گیٹ کیپر کے۔ ہٹ یہاں سے۔ زین زبردستی اسے پیچھے کو دھکیل کر اوپر کی جانب بڑھا تھا۔ زین رک جا ورنہ میں اسے گولی مار دوں گا۔ زین سے جھڑک کے دوران ہی اس کی نظر شائنہ سے جا ٹکرائی تھی، جو سہمی اور حواس باختہ ہونے کی وجہ سے کچھ سمجھ ہی نہیں سکی تھی۔ زین، پیچھے سے ابھرتی شائنہ کی آواز پر زین کے اوپری منزل کی جانب جاتے قدم ٹھٹک کر ٹھہر گئے تھے۔ وہ ایک جھٹکے سے گھوما تھا، جہاں سوہان شائنہ کے ماتھے پر گن رکھے اسے دھمکی لگاتا شیطانیت سے مسکرا رہا تھا۔ اب کیا کرے گا میرے یار؟ شاباش، نیچے آ جا ورنہ ٹھوک دوں گا اس کی بھی کھوپڑی ویسے۔ چلو اچھا ہوا تم خود ہی چل کر آ گئی، ورنہ فضول میں تمہیں بھی دھانا ڈالنے میں پلاننگ کرنی پڑتی۔ وہ خباثت سے کہکا لگا اٹھا تھا۔ سوہان شائنہ کے سر سے گن ہٹا، لگ جائے گی اسے۔ زین تھوک نکل کر ایک ایک قدم اٹھاتا نیچے آنے لگا تھا۔ ہاں بالکل ایسے ہی نیچے آ جا۔ وہ قدم ایک طرف لیتا مسکرایا، جبکہ شاہزین نیچے پہنچنے کے بعد اب ٹھہر گیا تھا، جبکہ نظریں بے بسی سے سسکیاں بھرتی شائنہ پر ہی تھی۔ الے الے، شائنہ بیبی تو رونے لگی۔ ویسے تم دونوں خاص الخاص میری جاسوسی اور اقصیٰ بیبی کو بحفاظت بازیاب کروانے کے لیے مکمل پلاننگ سے یہاں آئے تھے۔ وہ جیسے ساری صورتحال سے محظوظ ہوا تھا۔ سوہان، اس سب سے شائنہ کا کوئی لینا دینا نہیں، بہتر ہے کہ تو اسے بیچ سے نکال دے، یہ بات تو بھی اچھے سے جانتا ہے۔ زین نے خوفزدہ نظروں سے کھڑی شائنہ کو تسلی رکھنے کا اشارہ کر کہا، اب تو یہی سارے قصے اور یہاں ہوئی تمام باتوں کی چشمدید گواہ بن چکی ہے۔ تم دونوں نے میرا راز پا لیا ہے، بے فکر ہو، اب تم دونوں یہاں سے زندہ واپس نہیں جا سکو گے۔ آج یہاں سے یا تو تم دونوں زندہ جاؤ گے یا پھر میں۔ وہ وحشت بھرے انداز میں کہکا لگاتا قدم پیچھے اٹھانے لگا تھا، اور یہیں اس کا دھیان بھٹکتا دیکھ شائنہ اسے پیچھے کو دھکیلنے کی غلطی کر کے اپنی موت کو دعوت دے لی تھی۔ شائنہ نہیں، رک جاؤ، اس نے خبردار کرنا چاہا تھا، مگر جب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ گھبرا کر لڑکھڑا کر دو قدم پیچھے کو لیتے سوہان نے اس اچانک عمل پر فوری رد عمل ظاہر کرتے ہوئے بغیر کچھ سوچے سمجھے گن چلا دی تھی۔ شائنہ، زین خوف اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں شائنہ کے بے جان ہو کر زمین پر گرتے وجود کے پاس آیا تھا، جبکہ اپنے اچانک عمل پر حواس باختہ تو سوہان بھی ہو گیا تھا۔ اس کا قتل کا ارادہ تو ہرگز بھی نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ پیر پھولنے لگے تھے۔ یہ کیا کیا تم نے زین؟ اس نے اچانک سے اپنا سر دیوار پر مار کر ماتھے سے بہتے خون پر ہاتھ رکھ کر پسٹل زین کی جھولی میں پھینک دی تھی، تو شائنہ کا ساکت پڑا وجود ہلانے کی کوشش میں جتا بہتی آنکھوں سے اسے پکار رہا تھا۔ زین نے شائنہ پر سے نظریں ہٹا کر خالی خالی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا، جو وہاں سے بھاگنے کی تیاری میں تھا، کیونکہ گولی سیدھی شائنہ کے دل کے مقام پر لگی تھی۔ اس کی روح تو اسی وقت پرواز کر گئی تھی، اب تو بس بے جان لاش تھی، جسے زین جھنجھوڑنے کے انداز میں کرب بھرے لہجے میں پکار رہا تھا، رک جاؤ سوہان ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ وہ اچانک ہی وہی پسٹل اٹھا کر سوہان پر تان کر شائنہ کے بے جان وجود
ایک جانب کر اٹھ کھڑا ہوا تھا، جبکہ اس کے ہاتھ اور لباس دونوں خون سے رنگ گئے تھے۔ وہ عجیب دیوان کی کسی حواس باختہ کسی کیفیت میں مسکراتا وہاں سے بھاگنا لگا تھا۔ ذوحان رک جاؤ! فارم ہاؤس ایک بار پھر ٹھاک کی آواز سے گونج اٹھا تھا، جبکہ مسلسل جدوجہد پر معمور اقصیٰ کے رسیوں سے بندھے ہاتھ ایک جھٹکے سے آزاد ہو گئے تھے۔ رسیوں کی گرہ ڈھیلی ہو کر کھل گئی تھی۔ آہ! گولی کی تیز آواز کے ساتھ ذوحان کی درد بھری کراہ بھی گونج اٹھی تھی، جس کے ایک بازو میں گولی لگ گئی تھی، جبکہ زین اسے غصے میں گریبان سے پکڑتا ہوا شائنہ کے پاس لایا تھا۔ دیکھو اس معصوم کو! ذوحان، اسے کیوں مارا؟ اس کا کیا قصور تھا؟ سوچو اس کے ماں باپ کے بارے میں، ایک ہی بیٹی تھی یہ ان کی۔ کیا گزرے گی ان پر جب انہیں پتہ لگے گا کہ ان کی بیٹی کی جان لینے والا درندہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا دوست تھا؟ زین نہ جانے کیوں اس احساس سے عاری بے ضمیر انسان کو احساس دلانے لگا تھا۔ تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا تھا اسے کہ بیچ میں آئے۔ وہ چکراتے سر کو تھام کر بڑی مشکل سے بولا تھا، جذبات میں اپنا ہی سر دیوار سے بہت زور سے مار لیا تھا۔ پورا فارم ہاؤس گول گول گھومتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ زین شائنہ کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اسے پکارنے کی ناکام کوشش کرنے لگا، جبکہ ذوحان موقع دیکھ لڑکھڑاتے قدموں سے ایک بار پھر بھاگنے کی تیاری پکڑنے لگا تھا۔ جبھی پیچھے سے سیڑھیاں اترتی اقصیٰ نے ایک جانب شو پیس بنی رکھی لوہے نما راڈ کو اٹھا کر سیدھا پیچھے سے اس کے سر پر مارا تھا۔ مر جاؤ تم، مر جاؤ! اقصیٰ شدت سے چلاتی اپنا غم نکالنے لگی تھی۔ آنسو بہا بہا کر بولتے ہوئے اس نے بس نہیں کی تھی، بلکہ لگاتار وہ بھاری بھرکم سا ڈنڈا نما چیز اس کے سر پر مار رہی تھی۔ پاس بیٹھا شاہزین اس کارروائی پر ایک بار پھر بوکھلا اٹھا تھا۔ ہاتھ سے گن چھوٹ کر پاس گرتے ذوحان پر گری تھی، جبکہ اقصیٰ اونچی اونچی آواز میں رونے لگی تھی۔ عین اسی وقت پولیس نے وہاں چھاپا مارا تھا، اور وہاں کا منظر دیکھ پولیس والے خود حواس باختہ رہ گئے تھے، جہاں ایک نہیں بلکہ دو دو خون ہوئے تھے، جبکہ قاتل اب لڑکی کو پکڑے کھڑا تھا جو اونچا اونچا رو رہی تھی۔ تو تم ہو جو پہلے لڑکی اغوا کر کے لائے اور اب اسے بچانے کے لیے آئے، اس کے دوستوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار ڈالا۔ لڑکی، خاموش ہو جاؤ، اب یہ درندہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہاں کی صورتحال دیکھ وہ کمپلین کے مطابق جو اندازہ لگا سکے تھے وہ یہی کہ شاید شاہزین لڑکی اغوا کر کے لایا تھا۔ سر، یہ خون میں نے نہیں کیا، یہ اس نے کیا ہے۔ زین نے چلا کر اپنا دفاع کرنا چاہا اور ساتھ بے ہوش پڑے ذوحان کی جانب اشارہ کیا۔ شانہ بنتا ہے، پاگل سمجھتا ہے ہمیں؟ یہ جو زمین پر ڈھیر ہوا پڑا ہے، اس نے کیا ہے خون۔ گن اٹھاؤ، لے چلو ساتھ۔ چلو بی بی، تم محفوظ ہو۔ اقصیٰ تو جیسے ہی صورتحال میں پتھر کی ہو کر رہ گئی تھی۔ ذوحان کا ساکت پڑا وجود چیخ چیخ کر اسے قاتل کہہ رہا تھا۔ تو کیا ذوحان کو اس نے مارا تھا؟ اقصیٰ اچانک ہی صدمے سے بے ہوش ہو کر گر پڑی تھی۔ کیا بکواس ہے یہ قتل میں نے نہیں کیا۔ اقصیٰ! وہ چیخ چلا رہا تھا، مگر اس کی گواہی میں بولنے والی اپنے حواس کھو گئی تھی۔ چپ کرو، لے چلو اسے۔ سر، اس کی سانسیں ابھی چل رہی ہیں، جبکہ لڑکی مر چکی ہے، ایک اہلکار نے اطلاع دی۔ جلدی ڈالو اسے اور اسے ہسپتال لے چلو۔ وہ زین کی تمام تر مزاحمت نظر انداز کرتے پولیس موبائل میں اپنے ساتھ لے آئے تھے، جبکہ اقصیٰ کو بے ہوشی کی حالت میں وہاں سے لے جایا گیا تھا۔ نیوز چینل پر گردش کرتی خبروں اور پولیس کی جانب سے ملنے والی اطلاع پر ان پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ اقصیٰ نے ہوش میں آتے ہی اپنے ماں باپ کو پکارا تھا۔ وہ اس ساری صورتحال میں اپنا ذہنی توازن برقرار نہیں رکھ سکی تھی۔ ڈاکٹرز کے مطابق اس کی ذہنی حالت درست نہیں تھی، جبھی وہ اس کا بیان ریکارڈ نہیں کر سکتے تھے، جبکہ شاہزین کے ماں باپ جوان بیٹے کو قتل کے جرم میں سلاخوں کے پیچھے دیکھ ہول اٹھے تھے۔ بے ہوش ذوحان خٹک کو جب ہسپتال لے جایا گیا تو پتہ لگا سر پر گہری چوٹ لگنے کے باعث وہ کوما میں جا چکا تھا۔ شائنہ پر جس گن سے گولی چلائی گئی تھی وہ اس سے پہلے بھی بہت سے جرائم میں استعمال ہو چکی تھی، جبکہ اس پر سے زین کی انگلیوں کے واضح نشانات ملے تھے۔ وہاب خٹک بیٹے کی خراب ہوتی حالت دیکھ فوراً سے بیشتر ذوحان کی جان کو خطرہ ہے کہہ کر لندن علاج کے لیے لے گیا تھا، اور جو کوئی ثبوت پولیس کے ہاتھ ذوحان کے خلاف لگے بھی تھے تو وہاب خٹک نیچے سے لے کر اوپر تک سب کی مٹھی گرم کر کے خاموش کروا چکا تھا۔ سارا الزام زین پر ڈالنے کی ساری تیاری مکمل تھی۔ زین کے باپ نے وکیل کیا تھا، مگر وہ سب رائے کا گیا تھا۔ سیف کو بہت کچھ غلط ہونے کے بعد پتہ لگا تھا، مگر وہ فی الحال چاہ کر بھی واپس نہیں لوٹ سکا تھا۔ اس کی والدہ کی حالت ناساز تھی۔ رفیق صاحب اور سیف دونوں ہی ان کی تیمارداری پر مامور تھے۔ ذوحان کو لندن کے ہسپتال میں داخل کروا کر وہاب خٹک جلد از جلد کیس ختم کروانے کے لیے واپس لوٹ آیا تھا۔
زین پر اگرچہ قتل کا الزام تھا تو شک کے زمرے میں ذوحان بھی آتا تھا۔ مزید تفتیش کے بعد سارے راز عیاں ہو گئے تھے، مگر وہاب خٹک کے تعلقات کی وجہ سے ہرسو خاموشی تھی۔ 3 ماہ ہونے کو آئے تھے۔ عدالت کے چکر کاٹتے کاٹتے شاہ نواز صاحب کی ہمت جواب دے گئی تھی، مگر وہ اپنے بیٹے کو ضمانت نہیں کروا سکے تھے۔ اقصیٰ کی ذہنی حالت میں سدھار آ گیا تھا۔ ہسپتال سے ظفر صاحب سیدھا اسے گھر واپس لے آئے تھے۔ اقصیٰ نے شاہ نواز صاحب کی منتوں پر عدالت میں پیش ہونا چاہا تھا، مگر ظفر صاحب نے ایسا کچھ نہیں ہونے دیا۔ وہاب خٹک کی وجہ سے پولیس نے بھی مزید کوئی کارروائی اقصیٰ سے نہیں کی تھی، جبکہ وہاب خٹک کی جانب سے دی گئی دھمکیوں نے ظفر صاحب کا بھی منہ بند کروا دیا تھا۔ انہوں نے اقصیٰ کو پاگل قرار دے کر گھر میں ہی بٹھا لیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی زین کے لیے عدالت میں گواہی دینے نہیں جا سکی تھی۔ چاروں جانب سے زین کے لیے راستہ بند کر دیا گیا تھا، جبکہ زین کے استفسار پر زین کو اقصیٰ کے بابت جان چپ سی لگ گئی تھی۔ زین کے وکیل کے مطابق اقصیٰ نے اس کے حق میں گواہی دینے سے انکار کر دیا تھا۔ یور آنر، تمام گواہ اور ثبوت ملزم شاہ زین شاہ نواز کے خلاف ہے، جو شائنہ قتل کیس میں ملوث ہونے کے ساتھ ساتھ ذوحان خٹک کی بھی جان لینے کی کوشش کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ اس قتل سے پہلے بھی عادی مجرم رہ چکا ہے۔ گن پوائنٹ پر چوری چکاری یونیورسٹی کے بعد ان کا شام کا مشغلہ رہ چکا ہے۔ عدالت میں گونجتی آواز نے کٹہرے میں پولیس کی حراست میں کھڑے شاہ زین کو قلب سے مسکرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ آبجیکشن یور آنر، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ میرے موکل پر بے بنیاد الزام تراشی کر رہے ہیں، زین کی جانب سے وکیل نے دفاع کیا۔ یور آنر، میں عدالت سے ملزم شاہ زین کے یونیورسٹی فیلوز کو کٹہرے میں بلانے کی اجازت چاہوں گا، جو شاہ زین شاہ نواز کے اس مشغلے کے گواہ ہیں۔ اجازت ہے۔ یہ بات درست ہے کہ شاہ زین یونیورسٹی ختم ہونے کے بعد شام میں اس طرح کی حرکتیں کرتا تھا۔ ہم بھی اکثر مذاق میں اس کا ساتھ دے دیا کرتے تھے۔ ان لفظوں پر اس نے کرب سے آنکھیں میچی تھیں۔ مطلب ہر شخص اس کے خلاف ہو گیا تھا۔ شاہ زین نے صرف ایک نظر اٹھا کر ان دونوں کی جانب دیکھا جو شرمندگی سے نظریں چرا گئے تھے، مگر وہ خاموش تھا۔ اپنی ذات کے تماشے پر خود پر لگائے گئے بے بنیاد الزاموں کے سچ ثابت ہونے پر وہ خاموش تھا۔ پچھلے 5 ماہ میں وہ اپنے حق میں صفائی پیش کرتے کرتے تھک گیا تھا۔ مطلب یہاں دوست کے روپ میں ہر شخص دشمن آستین کا سانپ ثابت ہوا تھا۔ وکیل صفائی اور وکیل استغاثہ کی بحث جاری تھی، جب نم چپاٹ نظریں اٹھا کر شاہ زین نے اپنے ماں باپ کی جانب دیکھا تھا، جو آنکھوں میں آنسو لیے اسی کی جانب متوجہ تھے۔ جوان بیٹے کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھ ویسے ہی ان کا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا۔ کچھ آگے ہمارے قانون کا بدبودار انصاف کا سسٹم، جو صرف ایک بے گناہ کے خلاف جا رہا تھا، اور پھر عدالت کی کارروائی کے درمیان ہی جو فیصلہ شاہ زین نے لیا تھا، وہ عنقریب اس کی عمر بھر کا پچھتاوا ثابت ہونے والا تھا۔ جو اس نے الفاظ ادا کیے تھے وہ وہاں موجود ہر شخص کی ہستی ہلا گئے تھے۔ میں شاہ زین شاہ نواز اقبال جرم کرتا ہوں کہ اس عدالت میں مجھ پر لگائے گئے سارے الزامات درست ہیں۔ میں اپنا جرم قبول کرتا ہوں کہ شائنہ کا قتل میرے ہی ہاتھوں سے ہوا تھا، جبکہ ذوحان خٹک کو مارنے کی کوشش میں نے ہی کی تھی۔ میں اپنی یونیورسٹی فیلو اقصیٰ ظفر کو بھی اغوا کر کے ذوحان کے بنگلے پر لے گیا تھا، تاکہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو وہ پھنس جائے۔ میں شاہ زین شاہ نواز اقبال جرم کرتا ہوں کہ یہ قتل میرے ہاتھوں ہی ہوا ہے۔ اس عدالت میں مجھ پر لگایا گیا ایک ایک الزام حرف بحرف بالکل سچ ہے۔ میں اقبال جرم کرتا ہوں۔ آنکھوں میں ڈھیروں آنسو لیے شاہ زین نے پر امیدی سے خود کو تکتے اپنے ماں باپ کو دیکھ جس دل سے یہ الفاظ ادا کیے تھے، اس درد کی انتہاؤں کو چھوتی کیفیت سے محض وہی واقف تھا۔ اس کے لفظوں نے جیسے سبھی کے لبوں پر قفل ڈال دیا تھا۔ عدالت سجا کر بیٹھے عدلیہ کے بے ضمیر لوگوں میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی تھی، جیسے اپنی قوت سماعت پر یقین نہیں آیا ہو، مگر مخالفین اچانک مسکرا اٹھے تھے۔ بالآخر انصاف کی کرسی پر بیٹھنے والے سودا فراموش بلینک چیکس میں اپنی خودداری ایمانداری کا سودا کر چکے تھے، تو وہ کیوں نہ مسکرا اٹھتے۔ شاہ نواز صاحب اور ان کی اہلیہ پر تو جیسے ساتوں آسمان ٹوٹ پڑے تھے۔ یہ جج صاحب، یہ جھوٹ ہے۔ شاہ زین، یہ جھوٹ ہے۔ اقبال جرم تم کس کے دباؤ میں آ کر کرے ہو؟ دیکھو ہم کیس لڑ رہے ہیں، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ وکیل ایک دم اپنی نشست چھوڑ کر گڑبڑا کر صفائی پیش کرنے کی خاطر آگے آیا، مگر جب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ یور آنر، میں اپنا جرم مکمل ہوش و حواس میں اپنی مرضی سے قبول کر رہا ہوں۔ مجھ پر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہے۔ شاہ زین نے مزید کسی کو بھی کچھ بھی کہنے سے پہلے اپنا جرم ایک بار پھر قبول کر لیا۔
جج صاحب نے بڑی ہی نادیدہ نگاہوں سے مجرموں کی طرح کٹہرے میں سر جھکا کر کھڑے اس کم عمر نوجوان کو دیکھا تھا، جس نے ابھی زندگی کی صرف 2 ہی بہاریں دیکھی تھی، جو ابھی جوانی کی منزلیں طے کر رہا تھا۔ اس کی شکل ہرگز بھی اس کے جرم کی عکاسی نہیں کر رہی تھی، مگر وہاب صاحب کی نظروں سے نظر ملتے ہی چہرے پر ایک عجیب سی معنی خیز مسکراہٹ نمایاں ہوئی تھی۔ اور پھر جب وقت کے تمام فرعون یکجا ہو جائیں، انصاف کے ٹھیکیدار کرسیوں پر بیٹھ کر اسی انصاف کے پلڑے میں جرم اور پیسے کو ایک ساتھ تول ڈالیں، تو جیت ہمیشہ کاغذ کے چند ٹکڑوں کی ہی ہوتی ہے۔ صدیوں سے چلے آ رہے وہ سیدھا نظام میں انصاف اپنی بے حرمتی پر چلاتا رہا، بین کرتا رہا، اور وقت کے فرعون کی جیت اس آہو پکار پر دور کھڑی اپنی فاتح پر فخر سے مسکراتی رہی۔ یہ عدالت مجرم شاہزین شاہنواز کو شائنہ قتل کیس کے جرم میں اقبال جرم کر لینے کی صورت میں مجرم کے ساتھ نرمی برتتے ہوئے دفعہ 302 کے تحت 14 سال عمر قید کی سزا سناتی ہے۔ سیکشن 392 کے تحت ڈکیتی کی واردات اور سیکشن 365 کے تحت اغوا کے جرم میں ملوث ہونے کے باعث سزا کی میعاد 20 سال مقرر کرتی ہے اور ملزم ذوحان خٹک کو باعث طور پر بری الذمہ کرتی ہے۔ عدالت برخاست۔ جج نے فیصلہ سنا کر رائٹنگ میں دینے بعد پین کی نب توڑ کر شائنہ کیس کی فائل بند کر دی تھی۔ شاہزین سپاٹ نظروں سے سر جھکا کر کھڑا تھا، جبکہ عدالت اپنا فیصلہ سنا چکی تھی۔ شاہزین کے ماں باپ چلا چلا کر اس کی بے گناہی بیان کر رہے تھے، مگر وقت ہاتھوں سے پھسل چکا تھا۔ پولیس نے آگے بڑھ کر کٹہرے میں ہاتھوں میں پڑی ہتھکڑیاں پہن کر کھڑے ذہن کو عادی مجرم کی مانند دونوں بازوؤں سے پکڑ کر باہر لے جانے لگے تھے۔ اسے پولیس وین کی جانب لے جایا جا رہا تھا۔ میڈیا کے نمائندے اول ترجیحات کی بنا پر کوریج کرنے میں مصروف مائک اور کیمرے لیے کھڑے تھے۔ پیچھے رہ جانے والے مسلسل رو رو کر اسے روک لینا چاہتے تھے، مگر وہ گونگا بہرا بنا سب سے بیگانگی اختیار کیے بالکل خاموش رہ گیا تھا۔ اپنے کمرے میں موجود اقصیٰ نے جب یہ خبر دیکھی تھی تو کتنی ہی دیر وہ تکیے میں منہ دیے خاموش آنسو بہاتی رہ گئی تھی۔ اس کی وجہ سے شاہزین بے گناہ ہونے کے باوجود گناہگار ہو گیا تھا، مگر وہ خاموش رہی تھی۔ ہسپتال میں موجود سیف نے جب وہ خبر دیکھی تو بس نہیں چلا کہ اڑ کر پاکستان پہنچ جائے، مگر اس کی ماں کی ناساز حالت نے اسے زین کیوں کیا تم نے ایسا؟ شاہنواز صاحب آنکھوں میں رنج اور دکھ کی سی کیفیت لیے افسردہ دکھائی دے رہے تھے۔ مجھے جو بہتر لگا میں نے وہی کیا ہے۔ اس کا انداز سپاٹ تھا۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ جانتے بھی ہو 20 سال کتنے ہوتے ہیں؟ ساری زندگی نکل جائے گی، مگر تم… وہ غصہ ہوئے تھے۔ عمر قید ہوئی ہے، بعد میں بھی جو مجھ پر ہی ثابت ہونا تھا، پھر پھانسی ہوتی ہے اور کتنے چکر کاٹتی ہے آپ عدالتوں کے۔ یہاں تو عمریں بھی گزر جاتی ہیں کیس لڑتے لڑتے، پھر بھی عمر قید ہی سنا دی جاتی ہے۔ وہ استہزائیہ مسکرایا۔ مگر اب میں تمہیں کیسے بچاؤں گا شاہزین؟ اور تمہاری ماں کو کیا جواب دوں گا؟ ان کا لہجہ سخت تھا۔ انہیں کہیں میرا انتظار کریں، میں جلد لوٹوں گا۔ اب آپ جائیں یہاں سے اور کبھی دوبارہ نہیں آئیے گا، وہ مضبوط لہجے میں کہتا رخ موڑ گیا۔ شاہزین یہ ظلم تو نہ کرتے، میں لڑ لیتا کیس، تم ہمت تو نہ ہارتے۔ ان کا لہجہ تھکا ہوا تھا۔ بابا پلیز جائیں یہاں سے، میں نے ابھی ہمت نہیں ہاری ہے، میں ان سب سے اپنا بدلہ ضرور لوں گا۔ اور جس کیس کی آپ بات کر رہے ہیں یہ سارے ملے ہوئے ہیں، یہ نہیں کر سکتے تھے انصاف کا فیصلہ۔ اس کے لہجے میں کھدرا پن اود آیا تھا۔ میں… چلو ملاقات کا وقت ختم ہو گیا۔ وہ مزید کچھ کہتے کہ کانسٹیبل نے آ کر ان کی بات بیچ میں ہی کاٹ دی۔ وہ چند لمحے شاہزین کے پلٹ کر دیکھنے کے منتظر ہی رہے تھے، جو پیٹھ دے کر بیٹھ گیا تھا، مگر وہ پتھر بنا یوں ہی کھڑا رہا تھا۔ جوان بیٹے پر ایک آخری الوداعی نگاہ ڈالنے کے بعد وہ پولیس اہلکار کے ہمراہی میں شکستہ قدموں سے یوں ہی خالی ہاتھ ہی پلٹ گئے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ آج انہوں نے اپنا معصوم بیٹا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دیا تھا۔ جیسے مجرموں کے اسکول جانے والی عمر میں سیدھا یونیورسٹی یعنی عمر قید میں داخلہ دلا دیا گیا تھا۔ اس جگہ کیسے ناممکن تھا کہ وہ عادی مجرم بن کر نہ نکلتا۔ کس جرم میں آیا چیتے؟ نادر جو ایک کیس کے سلسلے میں رات گزارنے یہاں آیا تھا، وہاں پہلے سے موجود شاہزین کو دیکھ چانچتی نظروں سے استفساریہ لہجے میں گویا ہوا تھا۔ شاہزین کی نظروں میں چھائی وحشت اس کی عقاب جیسی زیرک نگاہوں سے مخفی نہیں رہ سکی تھی۔ قتل کے جرم میں سلاخوں کے پار کھڑا شاہزین سپاٹ انداز میں بولا تو اس نے اوہ کرتے داد دیتے انداز میں نظریں گھمائیں۔ میرے ساتھ چلے گا؟ اس نے کان کے قریب ہو کر رازدارانہ انداز میں سوال کیا۔
سوچوں کے محور میں گم شاہزین پہلے بے یقینی سے دیکھا اور پھر لمحوں میں فیصلہ لے کر جھٹکے سے سر اسبات میں ہلا گیا۔ چل پھر تیاری پکڑنے گھر جانے کی۔ وہ تھوڑی سہلا کر کمینگی سے آنکھ دبا کر گویا ہوا۔ مگر تم مجھے یہاں سے کیسے نکالو گے؟ یہ لوگ؟ شاہزین نے حیرت سے پولیس اہلکاروں کی جانب دیکھا تھا۔ وہ مکاری سے مسکرا دیا۔ تو فکر نہیں کر، اب سے تو نادر کا چیتا ہے۔ نادر کے کام کا اصول ہے، جو پہلی نظر میں بھاگ گیا وہ بس میرا وفادار رہتا ہے، مرتے دم تک اپن وفاداری مانگتا ہے۔ چیتے بول دے گا۔ اس کے لہجے کے سرد اور کھردرے پن نے اسے ٹھٹکنے پر مجبور تو کیا تھا، مگر فی الحال دماغ اس قید سے فرار چاہتا تھا۔ مگر کام کیا کرنا ہے؟ اس نے اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ ناسمجھی سے الجھ کر پوچھا۔ تو ابھی آم کھا، پیڑ نہ گن۔ چیتے اب سے تو میرا چیتا ہے، ہر فکر سے آزاد کر لے خود کو۔ وہ مسکرا کر کہتا وہاں سے ایک جانب ہو گیا۔ پیچھے وہ عجیب سی کشمکش کا شکار مختلف قسم کی سوچوں میں گھرا کھڑا رہ گیا تھا۔ سمجھ نہیں آیا تھا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ وہ لا علم تھا یہ قدم اس کی زندگی مکمل طور پر بدل دے گا، جس سے وہ فی الحال لا علم ہی تھا۔ آج اسے سینٹرل جیل منتقل کیا جانے والا تھا۔ ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پہن کر پولیس موبائل میں بیٹھا شاہزین بالکل چوکس بیٹھا تھا۔ ابھی وہ راستے میں ایک سنسان سی جگہ پر پہنچے ہی تھے کہ کسی نے پولیس کی گاڑی پر حملہ کر دیا تھا۔ بختر بند میں موجود شاہزین ہدایات کے مطابق اشاروں پر عمل کرتا فوری نکل کر انجان راستوں کی جانب بھاگا تھا، جب تک حملہ آور شخص بھی فرار ہو گئے تھے۔ جب تک سپاہیوں نے پولیس موبائل دیکھی وہاں سے مجرم فرار ہو چکا تھا۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں، چند روز قبل قتل کیس میں جیل میں جانے والا مجرم شاہزین شاہ نواز جیل سے فرار۔ ذرائع کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ پولیس موبائل پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، جس کے نتیجے میں ایک عادی مجرم فرار ہو گیا ہے۔ نیوز چینلز پر گردش کرتی نیوز دیکھ جہاں شاہنواز صاحب کو ہارٹ اٹیک آیا تھا، وہیں حیران تو وہاں خٹک بھی ہوا تھا، مگر ان کا کام ہو چکا تھا، اب وہ جیے یا مرے۔ ظفر صاحب بیٹی کی اتنی بدنامی ہو جانے کے بعد اقصیٰ کو لے کر دوسرے شہر شفٹ ہو گئے تھے، جبکہ اس خبر کے بعد اقصیٰ زہرا اصل میں اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی تھی۔ وہ شہر کے ایک نجی ہسپتال میں زیر علاج تھی۔ اس کی ایک غلطی ساری عمر کا روگ بن گئی تھی۔ اسی دوران اس کے ماں باپ ایک کار حادثے میں اپنی جان کی بازی ہار گئے تھے۔ اقصیٰ بالکل تنہا لاوارث لاش کی مانند ایک سرکاری ہسپتال میں پڑی اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ سیف آج کئی مہینوں بعد واپس لوٹ آیا تھا۔ اس کی ماں کو ڈاکٹر سے جواب دے دیا تھا، بس جب تک کی بھی زندگی تھی وہ اپنے گھر میں گزارنا چاہتی تھی۔ سیف کو جب ان سارے واقعات کی خبر لگی تو وہ دوڑ کر شاہزین کے ماں باپ کے پاس پہنچا تھا، مگر انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس نے ان کی بہت منتیں کی، مگر نتیجہ صفر ہی رہا۔ یونیورسٹی میں ہوتی چیمگوئیاں وقت کے ساتھ تھم گئی تھی۔ آخری سیمسٹر کے پیپرز نزدیک تھے۔ وہ بادل خوفزدہ اپنی پڑھائی کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ وہ آخر کس کا غم مناتا؟ شائنہ کا جس کے ماں باپ جانے کہاں گم ہو گئے تھے، یا پھر شاہزین کا جس نے بہت غلط قدم اٹھا لیا تھا، یا پھر غصہ ہوتا اقصیٰ اور ذوحان کی اس گھٹیا حرکت پر جس نے سب کی زندگی برباد کر دی تھی۔ سیف نے بہت چاہا کہ کیس کی دوبارہ سے کارروائی شروع کی جائے، مگر وہ اس بوسیدہ نظام سے بھلا کیسے لڑ سکتا تھا؟ ڈگری مکمل ہو چکی تھی۔ لوگوں کے پاس یونیورسٹی ختم ہونے کے بعد بہت سی خوشگوار یادیں ہوتی ہیں جو ساری زندگی یاد رہتی ہیں، مگر سیف کے پاس ان گنت تلخ یادیں تھیں جو ساری زندگی کا ناسور تھی۔ بہترین دوستوں کے بچھڑ جانے کا غم، شائنہ کی ناگہانی موت، وہ سب یادوں کے ساتھ کو کانوکیشن سرمنی والے دن ڈگری لیتا یونیورسٹی کی ان تمام یادوں پر آخری نگاہ ڈالتا۔ وہاں سے لوٹ آیا تھا۔ وہاں سے لوٹتے ہوئے کیا کچھ یاد نہیں آیا تھا؟ شاہزین کا خواب جو کچھ کرنا چاہتا تھا، اس کی تعلیم ادھوری رہ گئی تھی۔ اس دن کے لیے کیا کچھ سوچ رکھا تھا ان تمام دوستوں نے، مگر شاید وقت ان کے خلاف تھا۔ سیف نے یونیورسٹی کے ایگزام کے بعد پولیس میں اپلائی کر دیا تھا، اور اب باقاعدہ ڈگری ملنے کے بعد اس کا میڈیکل تھا۔ تمام راؤنڈ کی طرح وہ یہ بھی پاس کر چکا تھا۔ رفیق صاحب اور اپنی ماں کی باہمی رضامندی کے تحت وہ ٹریننگ پر چلا گیا تھا۔ ویسے بھی یہاں رہ کر تلخ یادوں کے سائے تلے رہ کر وہ اپنی زندگی کو مزید مشکل نہیں بنانا چاہتا تھا، جو دوستوں کے بچھڑ جانے کے بعد ہو گئی تھی۔ پروفیسر کے بے حد اصرار پر آج ایک آخری چکر یونیورسٹی کا لگانے آیا تھا۔ جب اس کا ٹکراؤ پہلی بار اقصیٰ جمشید سے ہوا تھا، وہ اسے پہلی نظر میں پیاری لگی تھی، مگر اس کا نام ہر بار اسے ماضی کی یاد دلا دیتا تھا۔
ٹریننگ پر جانے سے پہلے وہ اکثر کی دید کی خاطر کئی بار یونیورسٹی آیا تھا، مگر اپنے دوست کا اس قدر بھیانک انجام دیکھ کبھی قدم اٹھانے کی ہمت ہی نہیں ہوئی تھی۔ یار ڈیڈ، اب میں پاکستان واپس آنا چاہتا ہوں۔ 1 سال ہو گیا ہے مجھے یہاں پڑے۔ اب تو بیمار رہنے کا ناٹک بھی بھاری پڑ رہا ہے مجھ پر۔ ذوحان کے لہجے میں بیزاری عیاں تھی۔ وہ 1 ماہ پہلے ہی کوما سے باہر آیا تھا۔ ذرا صبر رکھو، وہ لڑکا تو جیل سے فرار ہو گیا، مگر ذرا پہلے ایک آخری کانٹا بھی نکل جانے دو، پھر دیکھتے ہیں کچھ۔ سامنے پڑا محلول اٹھا کر لبوں سے لگاتے وہ پرسوچ انداز میں گویا ہوا۔ جلدی کریں جو بھی کرنا ہے، اور یونیورسٹی سے ذرا میری ڈگری تو نکلوائیں۔ اب میں نہیں پڑھ رہا، بس بہت پڑھ لیا۔ وہ سگریٹ سلگا کر نخوت سے بولا۔ صبر رکھو، تمہاری جلد بازی کہیں مستقبل کی پریشانی نہ بن جائے۔ جب میں بولوں تب واپس آنا۔ وہ بول کر سر جھٹک گئے۔ رات کی کالی رات اپنے پر پھیلا رہی تھی۔ شاہ نواز صاحب کا کاروبار دن بدن گرتا ہی چلا جا رہا تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی اپنے کمرے میں موجود تھے، جبکہ فائزہ اپنے پیپر کی تیاری میں مصروف تھی۔ اچانک لائٹ جانے کے باعث وہ تینوں افراد ہی چونک اٹھے تھے۔ یہ لائٹ کیوں چلی گئی؟ فائزہ ہم کلامی کرتی اٹھ کھڑی ہوئی، اندھیرے میں ٹٹول کر بیڈ کے پاس پڑا موبائل اٹھایا، جبکہ گھر میں بھاری بوٹوں کی دھمک محسوس ہو رہی تھی، جس پر ان تینوں نے ہی دھیان نہیں دیا تھا۔ باپ! فائزہ مسلسل اندھیرے سے تنگ آتی ابھی آواز لگانے ہی لگی تھی کہ پیچھے سے کسی نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی آواز کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ فائزہ خاموش ہو، گھر میں کوئی گھس آیا ہے، آواز نہیں کرنا، تمہارے بابا کرتے ہیں کچھ۔ فائزہ کی ماں نے آہستہ سی آواز میں کہا تو وہ وحشت سے اس کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ تم جاؤ یہاں سے، گھر میں نہیں رکنا، یہاں سے بھاگ جاؤ۔ گھر میں ایک دیگرے بعد قدموں کی دھمک محسوس کر انہوں نے کمرے سے پیچھے کو لان میں کھلنے والے دروازے سے فائزہ کو بھاگنے کا کہا تھا۔ اتنا اندازہ تو ہو گیا تھا کہ 2-3 سے زیادہ لوگ تھے، وہ اکیلے ان کا مقابلہ کرنے سے قاصر تھے، مگر ماما فائزہ خوفزدہ رہ گئی۔ جاؤ، بھاگ جاؤ فائزہ، ورنہ ہم شہزین کی طرح تمہیں بھی نہیں بچا سکیں گے۔ انہوں نے فائزہ کو زبردستی باہر دھکیل دیا تھا جب اچانک اس کے کمرے کا دروازہ بجنے لگا تھا۔ جاؤ فائزہ۔ فائزہ روتی سسکتی تیزی سے بھاگی تھی۔ صدر دروازہ کھلا ہوا تھا، جبکہ گارڈز وہاں سے غائب تھے۔ خوفزدہ نظروں سے پیچھے مڑ کر اپنے گھر کو دیکھا اور پھر انجان راستوں پر دوڑ پڑی تھی، بغیر پیچھے دیکھے۔ شاہنواز صاحب کی ایک دم گھر میں گونجتی تیز آواز پر وہ خود ہی دروازہ کھولتی باہر بھاگی تھی، مگر وہ جیسے ہی باہر آئیں کسی نے پیچھے سے وار کیا تھا۔ وہ ایک چیخ کے ساتھ وہیں زمین بوس ہو گئی تھی۔ شاہنواز صاحب کے دل پر ایک زبردست گھوسا مارا گیا تھا۔ وہ ہارٹ پیشنٹ لمحوں میں زمین پر ڈھیر ہو گئے تھے۔ فائزہ نے کچھ مسافت پر آ کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو گھر میں آگ لگ گئی تھی۔ وہ حواس باختہ سی الٹے قدم دوڑی تھی، مگر کوئی نامعلوم گاڑی اسے ہٹ کرتی بے رحمی سے آگے بڑھ گئی تھی۔ فائزہ کا کتنا ہی خون بہہ چکا تھا، مگر اس سنسان پڑی سڑک پر وہ لاوارث پڑی تھی۔ کچھ گھنٹوں بعد کسی رحم دل نے اسے اٹھا کر ایک سرکاری ہسپتال میں بھرتی کروا دیا تھا۔ لاوارثوں کے مانند ہسپتال میں پڑی وہ بھری دنیا میں اکیلی رہ گئی تھی۔ بہت افسوس ہوا۔ بتاؤ ذرا، ابھی سال بھر پہلے ہی تو بیٹے کی کو عمر قید ہوئی تھی، اور اب یہ حادثہ۔ صحیح کہتے ہیں لوگ، اولاد اچھی نہ ہو تو پورا خاندان تباہ ہو جاتا ہے۔ بقول انویسٹیگیشن آفیسرز کے کل رات شارٹ سرکٹ کے باعث آگ لگنے کی وجہ سے سب جل کر مر گئے تھے۔ گھر کے باہر کھڑے چند پڑوسی کیا سرائیاں کرنے میں مصروف تھے، جبکہ شاہنواز صاحب کا محنت سے تعمیر کیا گیا آشیانہ جل کر راکھ ہو چکا تھا، جسے ان کی زندگی کی خوشیاں ہو گئی تھیں۔ چیتے چیتے حوصلہ رکھ، اتنا پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ نادر نے اسے حوصلہ دلایا تھا، جو گزرے 1 سال میں نادر کے غیر قانونی کاموں میں ملوث ہونے کے بعد بالکل تبدیل ہو گیا تھا۔ حوصلہ؟ میرے ماں باپ بہن مر گئے، نادر سیٹھ جن کی خاطر میں نے اپنی جان کی اپنی زندگی کی بازی لگائی تھی۔ گزرے 1 سال میں وہ پتھر کا ہو گیا تھا، مگر اس دکھ کو بیان کرتے آواز رن گئی تھی۔ دیکھ چیتے، اگر ابھی تو اپنے گھر جائے گا تو منٹوں میں پولیس تجھے اپنی حراست میں لے لے گی۔ اب فیصلہ تیرے اپنے ہاتھ میں ہے، اسے خبردار کیا تھا۔ بھاڑ میں گیا سب، مجھے بس بدلہ لینا ہے اس ذوحان خٹک سے۔ صرف اسی لیے میں تمہارے ساتھ کام کرنے پر راضی ہوا تھا، مگر اب بس، اب نہیں۔ زین کی آنکھیں ضبط سے سرخ ہو رہی تھیں۔ تحمل چیتے، تحمل، حوصلہ رکھ، بدلہ لینا ہے نا تجھے، اس پولیس سے، عدالت سے، ذوحان خٹک سے، جس نے تجھے آج اس نہج پر پہنچایا ہے۔ تو سن، خود کو اتنا مضبوط کر، اپنی اتنی دہشت بٹھا اس شہر پر کہ یہ سارے تیرے پیچھے ایک پاؤں سے ناچے، پھر وہ صحیح وقت ہوگا انتقام کا۔ نادر نے بہت میٹھے انداز میں اس کے دماغ میں خناس بھرا تھا۔ بول، لینا ہے نا انتقام؟ ٹائیگر نے جذباتی بلیک میل کیا تھا۔ ہاں، مگر
ذہن ذرا تذبذب کا شکار تھا۔ اگر مگر کچھ نہیں، یہ قانون، عدالت، انصاف کچھ نہیں ہوتا۔ اپنا حق چھیننا پڑتا ہے۔ جو تمہارے کام کے بیچ آئے اسے ختم کر دو۔ پچھلے 1 سال میں نادر اور اس کا اڈا ذہن کے لیے سلو پوائزن ثابت ہوا تھا۔ پانی کا قطرہ قطرہ بھی اگر پتھر پر بھی گرایا جائے تو اس میں بھی دراڑ پڑ جاتی ہے۔ وہ تو پھر انسان تھا۔ جرائم کی دنیا کا باشندہ بن کر وہ کیسے اس جرم کی دلدل سے پھنسنے سے بچ جاتا، اور پھر وہ ویسا ہی بنتا گیا جیسا اس معاشرے نے اسے ثابت کیا تھا۔ اتنا برا بن چکا تھا جتنا لوگ اسے سمجھتے تھے۔ اب گوانے کے لیے اپنی تنہا زندگی کے سوا بچا ہی کیا تھا؟ آخر کس کے لیے وہ اس زندگی بچاتا؟ اسے اپنا بدلہ لینا تھا، معصوم شائنہ کے خون کا حساب لینا تھا، اپنے ماں باپ کا، سب کا حساب لینا تھا، اور پھر اقصیٰ سے اپنا حساب لینا تھا جو جانے دنیا کے کون سے کونے میں چھپ کر بیٹھ گئی تھی۔ سیف جب ٹریننگ ختم کر کے واپس لوٹا تو ایک اور دھچکا اس کا منتظر تھا۔ شاہزین کے گھر والے اس دنیا میں نہیں رہے تھے، مگر جانے وہ خود کہاں چلا گیا تھا؟ زمین کھا گئی تھی یا آسمان نگل گیا تھا؟ 1 سال پہلے وہ پولیس کی سرکاری نوکری جوائن کر چکا تھا۔ وقت آہستہ آہستہ گزرنے لگا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 2 سال بیت گئے تھے۔ ان 2 سالوں میں جو تبدیلی آئی تھی وہ تھی شہر میں سر اٹھاتا ٹائیگر گینگ، جو پچھلے 1 سال سے خاصا ایکٹیو تھا، مگر گزرے 2 مہینوں میں شہر میں بڑھتی غنڈہ گردی عروج پر تھی۔ ساتھ ہی اقصیٰ جمشید، جو اکثر ہی چینلز پر نظر آنے لگی تھی۔ اس کی ماں اپنی بیماری سے لڑ لڑ کر ایک روز خاموشی سے آنکھیں میچ کر ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخ موڑ گئی، مگر ابھی اس کی زندگی کا ہدف کچھ اور تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 4 سال کا عرصہ بیت چکا تھا۔ اس عرصے میں ذوحان خٹک واپس لوٹ چکا تھا، جس کی واپسی کسی کی نظروں میں نہیں آئی تھی۔ اقصیٰ جمشید کی تیز چلتی زبان ٹائیگر کی نظر سے ہرگز بھی مخفی نہیں رہی تھی۔ اس کا نام ٹھٹکا دینے والا تھا۔ جانے کیوں ٹائیگر کو اقصیٰ جمشید کا چہرہ ہمیشہ اقصیٰ ظفر کی یاد دلا دیتا تھا۔ ایک انجانی سی نفرت محسوس ہوتی تھی، مگر اس تمام عرصے میں وہ گناہوں کی دلدل میں اتنا ڈوب چکا تھا جہاں سے واپسی ناممکن سی تھی۔ 4 سالوں میں سیف SSP کے عہدے پر فائز ہو گیا تھا۔ سیف کافی عرصے سے شائنہ قتل کیس دوبارہ ری اوپن کروانا چاہتا تھا۔ جب اس کی اتفاقیہ ملاقات فائزہ سے ہو گئی تھی، جو سیف کو پا کر پھوٹ پھوٹ کر روتی سب کچھ بتاتی چلی گئی تھی، یہ سب سن کر سیف کا خون کھول اٹھا تھا۔ اوپر سے ذوحان خٹک کو یوں نڈر انداز میں کھلا گھومتے دیکھنا اسے ہرگز بھی گوارا نہیں تھا۔ فائزہ کی باہمی رضامندی کے تحت اس نے پہلے اس کے والدین کی FIR درج کروایا تھا۔ اگر شاہزین زندہ ہے تو وہ کوئی نہ کوئی ایکشن ضرور لے گا۔ فائزہ کی گمشدگی نے اس بات پر مہر لگا دی تھی کہ شاہزین ابھی زندہ ہے۔ اب وقت تھا شائنہ کیس ری اوپن کروانے کا، مگر اسے حیرت انگیز جھٹکا اقصیٰ زہرا کی اس ہاسٹل میں موجودگی سے لگا تھا، جو فائزہ کی ہی روم میٹ تھی، مگر دونوں ہی ایک دوسرے کو نہیں پہچان پائی تھی۔ وجہ کہ دونوں کا ہی ایک دوسرے سے غائبانہ سا تعارف تھا۔ اقصیٰ کو دیکھ کر سیف کو بے وقت غصہ اور افسوس دونوں آیا تھا، جو قابل رحم حالت میں ضرور تھی مگر قابل رحم ہرگز نہیں تھی۔ اس کی وجہ سے کتنے گھر خاندان تباہ و برباد ہو گئے تھے۔ اسے سیف کے آگے رو رو کر ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی تھی، کیونکہ وہ اپنے والدین کے آگے مجبور تھی، مگر سیف نے اس کی معافی کی ایک ہی آس دلائی تھی، اور وہ تھی شاہزین کو انصاف دلا کر، شائنہ کو انصاف دلا کر جو بے موت ماری گئی تھی۔